अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खुश होंगे, राजी बाजी होंगे और जी मज़े कर रहे होंगे। मुल्तान में बिल आखिर कल बारिश आ गई और खूब आंधी आई, खूब आंधी, और लग नहीं रहा था कि यार बारिश भी आएगी। इतनी आंधी, इतना आंधी और तूफान, कोई हाल नहीं था। तो मैं तो डरी हुई थी, सच्ची से बताऊं, मैं भी डर जाती हूँ इस मौसम में। तो इसके साथ ही कुछ टाइम गुजरा, 15-20 मिनट बाद, उसके बाद मूसलाधार बारिश आई और बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरत समा। और मेरा मूड था, बल्कि हम लोग सब कह रहे थे कि जब भी अब बारिश होगी ना थोड़ा सा वो बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। जैसे हम बचपन में थे तो हम नहाते थे, मज़ा आता था। लेकिन कल ठंडी ठंडी बारिश थी तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो बस देखकर एंजॉय किया। और क्योंकि शाम के टाइम बारिश आई तो बारिश से मुझे याद आ गया कि जब हमारे, अगर हम अपने इलाके की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, तो शुक्र है कोई इवेंट नहीं था। लेकिन अगर कोई इवेंट होता और बारिश आ रही हो, यानी कोई शादी ब्याह हो, तो कहा जाता है यार कि इसने ना देगची चाटी होगी और इस वजह से इसकी शादी में ना बारिश आ गई और तूफान आ गया। तो खैर शुक्र है ऐसा कोई इवेंट नहीं था, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो अभी ऐसा इवेंट तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सा शेयर कर लूँ। हिचकियाँ आ जाएं हम लोगों को तो हम फौरन समझते हैं कि जी हमें कोई याद कर रहा है, और यही पीछे से आवाज़ आ रही थी, बस कोई याद कर रहा है, जबकि उस वक्त पानी याद कर रहा होता है। पानी की अशद जरूरत होती है तो पानी पीना चाहिए और हिचकियाँ रुक जाती हैं। इसी तरह जनाब, अगर हमारे सीधे हाथ में खारिश हो रही हो तो हम कहते हैं यार पैसे आने वाले हैं, सैलरी आने वाली है, लेकिन आती नहीं है यार। जो पैसे और सैलरी, बल्कि खारिश हो जाए तो फिर अजाब बन जाता है, चेक कराना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सारी बातें जो है अफसानी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मछली खाओ तो के ऊपर दूध पी लो तो अक्सर कहा जाता है बर्ड्स की बीमारी हो जाती है, फुलबेरी की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी बातें सुनी सुनाई है जो हमारी दादियों ने बताई हमें, या उनकी अम्माओं ने बताई, और फिर हमारी माँ ने बताया हमें, सासू माँ ने बताया। तो आगे हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं यार ये सारी बातें सिर्फ अफसाने हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे मैं तो जितना बोलूँ कम है, वैसे देर से आ रहा होता है, सुबह सुबह बहुत सारी बातें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं, लेकिन जो गेस्ट हैं यकीनन मैं उनको शामिल करूंगी और उनसे पूछेंगे कुछ तालीमी माहौल के हवाले से और कुछ सेहत के हवाले से, क्योंकि आज दोनों गेस्ट जो मेरे हैं, और एक बिल्कुल एक हमारे गेस्ट का ताल्लुक तालीमी इदारों से है और दूसरी जो गेस्ट है उनका ताल्लुक सेहत के हवाले से है। तो पहले मैं तारुफ करवाती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक साहब का। वेलकम कहते हैं इन्हें, जो कि सदर हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन BZU के। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, और गुड मॉर्निंग भी हो आपको। थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अरसलान तारिक हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बदल गए हैं आप, मौसम बदला बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, वाकई बदल गए आप, है ना? अच्छा, जब आए तो मार्च में थे ना, तो मैं पहचान नहीं पा रही थी, तो फिर इन्होंने निकाह मार्च को तारा आयशा पहचाना मुझे। तो वाकई कुछ बदल गए हैं। क्या बदला है ये बताएं, क्यों फील हो रहा है? वजन बदला है, वाकई वजन बदला। वजन बदला, कम किया या बढ़ाया? कम हो गया। कम हो गया ना, इसीलिए कुछ ना कुछ चेंज नजर आ रहा है। मंदी की पर्सनैलिटी में आ जाता है, या वजन कम करने से या बढ़ने से, लेकिन मुझे चेंज लग रहा था, मैं पहचानी। अच्छा डॉक्टर, वैसे भी बात टाइम जो है बंदा, वैसे ऐसा तो नहीं हुआ, महीना 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन पहचानी पे। अच्छा, आज ना कुछ बहुत सारे दर्द जो है उनके हवाले से बात करेंगे, और इससे पहले मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लूँ, कुछ एजुकेशन के हवाले से बात कर लूँ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं परेशान है, स्टूडेंट्स स्पेशल परेशान है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना था और अभी जो है जो पेंडेमिक है, जो हालात हैं उसमें नहीं गए। और ये पूछना चाहूँगी, कहा जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद जो है इदारे जो है यूनिवर्सिटीज खोल दी जाएंगी, तो क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है या नहीं है? पहले तो ये बताएं हम लोग। यूँ है कि यकीनन पिछले 3-4 महीनों से जब से ये सूरत हाल इमर्ज हुई, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि व्हेनेवर देयर इज अ चैलेंज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। दुनिया के अंदर जो डिस्टेंस एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन है, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ब्रॉडेंड है। बिल्कुल। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पर जब ये सूरत हाल इमर्ज हुई, दे वर रेडी फॉर दैट एंड दे रिस्पॉन्डेड मे बी विद इन अ डे। एक दिन के अंदर हमें ये फील हुआ कि उन इदारों ने, उन ममालिक ने
اپنے تعلیمی سسٹم کو اکارڈنگلی ری ایڈجسٹ کر لیا. بالکل. اچھا شاید ہم ایز اے نیشن, ایز اے ڈیولپنگ کنٹری اور ہمارے جیسے کئی اور ممالک ان حالات کے لیے تیار نہیں تھے, بٹ فار می دیٹ واز این اپرچونٹی. اور ایچ ای سی, حکومت پنجاب, وفاقی حکومت, کچھ ڈائریکشنز آنا شروع ہوئے اور ایونچولی ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر اس جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھیں. اور میرا یہ خیال ہے, اور جو میں نے انالائز کیا, مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, فار می دیر واز نو یوٹیوب چینل, بٹ لیکن اس وقت میرے ایک کورس کے بہت سارے لیکچرز آن لائن پڑے ہیں, اور آئی کین کلیم کہ میں نے ان کو جس انداز میں بنایا ہے تو وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں. اسی طریقے سے مختلف جو آن لائن آپشنز تھے ان کی طرف ہم گئے, تو ہم نے کوشش یہ کی, اور حکومت کی طرف سے جو ہمیں ڈائریکشنز تھیں, اور ایز ٹیچر اینڈ ایز ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھنا ہے, ان کا ٹائم ضائع نہ ہو اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارشلی اس میں کامیاب ہوئے, although I'm not that much satisfied, لیکن یہ ایک ہم لوگ عادی نہیں ہیں نا, ہم لوگ تو کلاسز لینے کے عادی ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ہم لوگوں نے کبھی یہاں آن لائن کلاسز کا سسٹم نہیں دیکھا, اور پہلی مرتبہ اس پینڈیمک میں دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جب اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے کہا ہم کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں, یہ تو ناممکن سی چیز ہے. جبکہ میرا بچہ جو ہے چائنا سے آیا اور چھٹیوں پر آیا, اور اب جو ہے یہیں پیپر دے رہا ہے, یہیں سے کلاسیں لی ہیں. تو یہ چیز مینیج کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے ہمارے اداروں کے لیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اوور دا ٹائم اٹس این اپرچونٹی فار اس, اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ ایز نیشن اور گلوبلی بھی انشاءاللہ ہم اس فیز سے باہر نکلیں گے. انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آئے گا جس انداز میں یہ دنیا ایک خوبصورت انداز میں آگے کی طرف چل رہی تھی. لیکن اس دوران یہ جو 3-4 مہینے کا ٹائم گزرا, اور آگے اللہ کرے کہ یہ وقت جلدی ختم ہو اور ہم اس سے باہر نکلیں, لیکن ہمیں اس سے نہ صرف اس وقت کو اچھے انداز میں گزارنا ہے بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اچھا اب یہ بتائیں, بات میں آپ کی معذرت کے ساتھ کاٹ رہی ہوں, کیا واقعی کلاسز لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی؟ شیورلی میں یہ کہوں کہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ریسورسز ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم میں سے ہر کوئی اپنی سی بہتر کوشش کر رہا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی یہ فکرہ کہہ دیا, میں بڑا ریئلسٹک قسم کا انسان ہوں کہ میں ایز پرسن بھی شاید اس انداز میں سیٹسفائی نہیں ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب جیسے آپ نے شروع میں حوالہ دیا 15 جولائی کا, آئی ایم ناٹ ود دا ایگزیکٹ ڈیٹ, بٹ انشاءاللہ کچھ ماڈلز ایسے آ رہی ہیں کہ کیوں نہ ایک کلاس کو ایک دن, دوسری کلاس تو اسے اگلے دن, یعنی پارشل آپ ان کو انگیج کر کے اور ان کو ڈسٹنس اور جو ہمارا مجمع نہ لگایا جائے, اس انداز میں کچھ اب ماڈلز ڈسکس ہو رہی ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہوئے ایونچولی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم دوبارہ اس ٹیم میں آ جائیں. ایک ہائیبرڈ قسم کا ماڈل ہو جس میں پارشلی وہ فزیکلی آ کے چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیں, اور پارشلی جو ہے وہ ہم جا کے. میں ایک بات کہوں گی, ایس او پیز کی جب بات ہوتی ہے تو جب ہمارے تاجر برادری, مجھے یاد ہے میرے شو میں آتی رہی اور انہوں نے بڑے وعدے کیے, عائشہ آپ دیکھ لیں گے اگر حکومت نے ہمیں پرمیشن دے دی تو آپ دیکھیں گے ہم کس طرح خیال رکھتے ہیں, ایسے چیز کا خیال رکھیں گے, ہم دائرے لگائیں گے, اتنا فاصلہ رکھیں گے. آپ بھی ارسلان اس بات کو مانتے ہوں گے. اچھا جب میں کل کی بات کروں گی, میں ویسے بازار بہت کم گئی, یا میں عید پر ایک دن گئی تھی, عید سے پہلے ایک دن گئی تھی, یا اب میں کل بازار گئی, میرا موبائل جو ہے سیل فون تھوڑا خراب تھا, اس کو ٹھیک کرانے. تو موبائل فون کی جو شاپ ہے یار, اس میں کچھ 15-20 لوگ تھے اور ایک نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا. تو کل میں یہی بات کر رہی تھی, کہا جاتا ہے وعدے بھی کیے جاتے ہیں لیکن خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یہ شاید میرے خیال میں آج آپ نے جیسے ایک بہت اچھا ڈاکٹر صاحب کا تعارف بھی کرایا, نفسیات سے, سائیکالوجی سے ان کا ایک یہ شاید ہمارا ایک اوور آل کلچر ہے. ہاں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز سوسائٹی اس انداز میں گروم ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان سو مینی سرکمسٹانسز شاید ہم دوسروں کو تو پن پوائنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ایک معاشرے کے فرد کے طور پر, ایک گھر کے فرد کے طور پر, ایک اگر میں تعلیمی ادارے میں ہوں تو ایک ٹیچر کے طور پر, اگر میں ایک طالب علم ہوں تو ایک طالب علم کے طور پر میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ نے مارکیٹ کی بات کی تو ایک شاپ کیپر کے طور پر, ایک گاہک کے طور پر
ہماری کچھ ذمہ داری ہیں، تو شاید معاشرے کی ہم تربیت اس انداز میں نہیں کر پائے جس انداز میں ہونی چاہیے تھی. انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک اچھا ٹائم لائے گا. انشاءاللہ ڈاکٹر اسلام کو بھی شامل کرتے ہیں. خاموش بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. دردوں کی بات ہو رہی تھی تو درد شقیقہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. درد شقیقہ ہے کیا، پہلے تو یہ بتائیں اور پھر اس کے بارے میں کیا، کیونکہ اکثر شکایت کی جاتی ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن مجھے آج تک کلیئر نہیں ہوا کہ درد شقیقہ ہوتا کیا. پہلے تو یہ بتائیے درد شقیقہ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں اگر ہم اس پین کی بات کرتے ہیں نا، بیسیکلی یہ نرو بیس پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نرو کا مطلب آپ کی اسپائن سے، آپ کی برین سے کوئی ایک نالی آ رہی ہوتی ہے، ایک نرو ہے جس کو ہم سciatica کہتے ہیں، تو اس کے اوپر کمپریشن آتا ہے. ٹھیک ہے. دباؤ آتا ہے. ٹھیک. دباؤ آتا ہے. دباؤ ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتا ہے. موسٹلی جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ تب آتی ہیں جب کوئی موہرا ہلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہرنیشن ہوتی ہے ڈسک کی، اس کی وجہ سے ان پہ دباؤ آتا ہے. یا پھر پوسچر کی وجہ سے زیادہ دیر آپ غلط طریقے سے بیٹھے ہیں، زیادہ عرصہ بیٹھ رہے ہیں، 1 سال 2 سال، اس کے بعد آپ کو یہ چیز شروع ہوئی ہے، ایسا ایسا آپ کو پہلے نمنس سٹارٹ ہوگی، پھر پین میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. موسٹلی یہی کمپلین کرتے ہیں آگے کہ ہماری ہپ ایریا میں پین ہو رہا ہے، ہماری تھائز میں ہو رہا ہے، اور یہ پروگریس کرتا ہے، بہت سپیڈ سے پروگریس کرتا ہے جب یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ پاؤں تک جاتا ہے. اور اس میں پیشنٹ کا اٹھنا بیٹھنا، زیادہ دیر بیٹھنا تو اس کو ویسے ہی ایگریویٹ کر دیتا ہے نا، اس کو بہت زیادہ انکریز کرتا ہے پین کی سیویرٹی کو. تو موسٹلی پیشنٹ غلطی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نا ایموبلائز کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کام نہیں کرنا، ہم کام نہیں کریں گے ہمارے ٹھیک ہو جائے گا، ہم بیٹھیں گے، ہم ریسٹ کریں گے، جبکہ یہ نیگیٹو ہے. اچھا، یہ درد سٹارٹ ہوتا کہاں سے ہے؟ یہ کمر سے سٹارٹ ہوگا. یہ کمر سے، جس کو ہم لو بیک کہتے ہیں نا، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے جو بٹک ایریا ہوتا ہے وہاں سے یہ موو کرتا ہوا آپ کی تھائز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کمپلین یہی کرتا ہے، کھڑے ہوئے میں بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوں، میری تھائز میں پین ہو رہا ہے، میرے ہپ ایریا میں پین ہو رہا ہے، میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا. یہ ان کی کلیئر کمپلینٹ ہوتی ہے. تو اس کا 2 علاج ہیں اچھے. یا تو آپ اس میں اسٹیرائڈل تھراپی لیں اور ریسٹ کریں، ٹھیک ہے، جس کے بعد میں آپ کو تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ بھی شو ہوں گے، سونر اور لیٹر ضرور ہوں گے. یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہیبٹس کو چینج کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کاز کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے. اس میں آپ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں، MRI وغیرہ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نرو کی کمپریشن کی کاز کیا ہے. کوئی مسل اس پہ کمپریشن ڈال رہا ہے، آپ کا اسپائن اس پہ کمپریشن ڈال رہا ہے، اور اینی تھنگ ایلس، کوئی انفیکشن وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے جو اس پہ دباؤ ڈال رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں عمر کا ہے تعلق کہ اس ایج میں جا کے یا بڑی ایج میں جا کے آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس چیز کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیوٹریشن کے ساتھ، آپ کی فزیکل کنڈیشن کے ساتھ، آپ کی ورکنگ ہیبٹس کے ساتھ کہ آپ کی ورکنگ ہیبٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل، ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کا کام ہے بائک پہ زیادہ پھرنا باہر، ٹھیک ہے. تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ چانسز ہوتے ہیں ایسے کہ اس طرح کے بندے کو یا تو ڈسک ہرنیشن ہوگی یا پھر وہ سciatica کی طرف جائے گا. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو پاکستان کے بمپی روڈس، ٹھیک ہے، جس پہ اس کو بمپس لگ رہے ہیں. اگر اس کی فزیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ایک ٹائم کے بعد اس کو کسی نہ کسی ٹائم پہ اچانک کمر میں پین شروع ہو جائے گا. موسٹلی آپ کی، میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا ادھر میرے ہاسپٹل میں، تو وہ یہی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بائک چلا رہے تھے، اچانک پین شروع ہو گیا. یا فیمیلز ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی چیز، ایک گلاس اٹھایا، ہمیں درد شروع ہو گیا. ایک گلاس اٹھانے سے کیا درد ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ اس وقت درد نہیں تھا، وہ پہلے سے ایک گریجول چل رہا تھا جو اس وقت اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر دیا. پوسٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کا یہ کام ہے، جو بسز چلا رہے ہیں، روٹ پہ ہیں، ٹرک چلا رہے ہیں. تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ، یعنی شکایت ہو سکتی ہے. اچھا، دوسرے جو وہ جو سکے پتلے سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے نا، اس میں آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایج اس میں میٹر نہیں کرتی. اس میں آپ کی فزیکل کنڈیشن دیکھیں. اگر لین بندہ ہے، کمزور ہے، لیکن اس کے مسل اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ورکنگ ایسی ہے کہ وہ جب کس چیز پہ جا رہا ہے اپنا خیال کر رہا ہے، ایسی چیزوں سے بچ رہا ہے، غلط طریقے سے ویٹ اٹھانے سے بچ رہا ہے، زیادہ دیر بیٹھ رہا ہے، تو اپنی بیٹھے کس طرح سے، کمر اس کی کیسے ہے، اس نے اپنے پوسچر کو، اپنے آپ کو بٹھایا کس طرح سے ہوگا، اپنی کمر کو کس طرح سے رکھا ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو آگے کی طرف شورٹی دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ٹیک اپ کرنا ہے، آپ نے بیمار ہونا ہے یا آپ نے نہیں ہونا.
ٹھیک ہے. اگر ہم صرف اپنی ایک قسم کی ورکنگ ہیبٹ سٹنگ ہیبٹس کو ہی بہتر کر لینا تو ہم اسے 80% بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ورکنگ ہیبٹ، سٹنگ ہیبٹ اور جو لیٹے رہتے ہیں آج کل جو حال ہے اس پینڈیمک میں، فری ہے فارغ ہے، پڑھائی نہیں ہے، کالجز بند ہے، یونیورسٹیز بند ہے، تو کیا کیا جائے؟ موبائل پہ بیٹھے ہیں، سیل فون پہ بیٹھے ہیں، گیجٹس پہ بیٹھے ہیں، بس سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے. کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جو کہتے تھے نا مائیں تیری کمر ٹوٹی ہوئی ہے تب نہیں کرتا. تو آپ یہ اب جو ہے بات صحیح لگتی ہے. تو پروفیسر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں جو ہے یونیورسٹی ایکٹ کے حوالے سے حکومتی حلقوں کی طرف سے موجودہ ترمیمی بل پیش کیا گیا، تو اس بل کے حوالے سے بتائیے، اور استاذہ اور سول سوسائٹی اور دیگر جو لوگوں کو آپ لوگوں کو خدشات ہیں وہ بھی کچھ شیئر کیجیے ہم لوگوں سے. جی، آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو اس وقت کا ایک ایشو ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. بلکہ اسی سلسلے میں کل لاہور تھے ہم جو مختلف ہماری اساتذہ کی ایک تنظیم ہے فیڈرل لیول پر بھی اور پنجاب لیول پر کی، جو یہ مجوزہ ایکٹ تھا یہ چونکہ پنجاب میں آ رہا تھا تو ہم جو پنجاب کے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں، ساؤتھ سے میں گیا ہوا تھا، اسلامی یونیورسٹی سے 1-2 دوست تھے، ہم کل گورنر ہاؤس گئے ہوئے تھے اور موومنٹ ہماری پچھلے 2-3 ہفتوں سے چل رہی تھی. یعنی ہم ریئلائزیشن کرانے کی کوشش کر رہے تھے حکومت کو. کل ہمارے مذاکرات ہوئے، گورنر صاحب ان کی مہربانی کہ انہوں نے ٹائم دیا. منسٹر آف ہائر ایجوکیشن راجہ ہمایوں صاحب بھی وہاں موجود تھے. ایک ایکٹ اصل میں آج سے کوئی 3 ہفتہ پہلے ایک پروپوز کیا گیا کہ یونیورسٹیز بیسیکلی جو ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا جو مدر انسٹیٹیوٹ ہے دیٹ از پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی کا جو ایکٹ ہے وہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک بائبل ہے. اور جتنی یونیورسٹیز پنجاب یونیورسٹی کے بعد بنائی گئیں تو ان کے جب ایکٹ بنائے گئے وہ اسی کو ماڈل بنا کر بنائے گئے. اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو شروع دن سے حکومت نے خود مختاری دی کہ دے آر اٹانومس ان دیئر ڈیسیژنز. اوور دا ٹائم بدقسمتی یہ رہی کہ رادر دین تھنکنگ اباؤٹ کہ ہم اپنے اعلیٰ تعلیمی، کیونکہ اس ملک کا مستقبل، یہ چیز کلیئر کر لیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل اعلیٰ تعلیم کی پروگرس میں ہے. اگر ہم اعلیٰ تعلیم میں، ہائر ایجوکیشن میں، پروفیشنل ایجوکیشن میں ایکسل کریں گے، only then this nation will excel. ادروائز ہم بدقسمتی سے جس طریقے سے چل رہی ہیں تو وہ پھر ٹائم اسی طریقے سے ہی گزرے گا. پچھلے 20-25 سالوں میں اس پہ بڑا کام ہوا اور بہت ساری ایسی ریفارمز لائی گئی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں یقیناً اعلیٰ تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی گیا ہے اور اب ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر رہی ہیں ان سو مینی ڈائمینشنز. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس معاشرے کا ڈائلما ہے کہ جب بجٹس یقیناً کچھ تھوڑے سے 2002, 3, 4, 5 کے اندر اگر آپ فائنینشلی دیکھیں اس وقت اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بہت اچھے بجٹس دیے گئے. آج کل وہ حالات نہیں ہیں، اس پہ بعد میں اگر آپ ہم اس ایشو کو بھی ٹیک اپ اگر کر لیں. اس وقت جب بجٹس آئے تو یقیناً کچھ لوگوں کی اس پہ نظر بھی آ گئی کہ جناب پیسہ ہے تو کیوں نہ اس پہ کنٹرول، یہ وہ ایٹسٹرا. تو 2004-5 کے بعد جو مختلف نئی یونیورسٹیز بنائی، کافی ساری بنائی گئی ہیں. آپ کے شاید نوٹس میں ہو، ساہیوال میں یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ساہیوال، غازی یونیورسٹی ہے ڈی جی خان کے اندر، خواجہ فرید یونیورسٹی، یہ میں اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جھنگ میں یونیورسٹی بن گئی ہے، سرگودا میں یونیورسٹی بن گئی ہے، گجرات میں، سیالکوٹ میں، سو مینی. لیکن ان کے جو ایکٹس بنائے گئے ان کے اندر جو ایک اٹانومی تھی اس کو ختم کیا گیا گریجولی. اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ اس پہ کوئی ریئیکشن کوئی خاص نہیں ہے، حالانکہ اس وقت بھی ٹیچرز نے ریئیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو اب ایک نیا پروپوز بل آیا جس کا آپ نے حوالہ دیا آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے، اور اس میں تمام یونیورسٹیز پر اکراس دا بورڈ وہ ایک نئی ایک پیکج وہ لا رہے تھے جس میں دا پروپوزل واز کہ جو سنڈیکیٹ کا چیئرمین ہے وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا ایک ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے. ہمارا سٹانس یہ تھا اور ہم نے پھر اس پہ کہا کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک پروگریشن ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک تجربہ ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے، میں نے ایز ٹیچر اگر 35 سال تعلیم میں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو میں اس کے ان آؤٹس بہت زیادہ افیکٹولی جانتا ہوں. جسٹس صاحب ہیں وہ اپنے فیلڈ میں ہوں گے، ان کی اپنی ایکسپرٹی ہوگی، بیوروکریٹ ہوگا وہ اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو ڈریگ کر کے تعلیمی اداروں کی طرف لے آئیں. تو ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ لوگ کوالیفائڈ ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ قابل ہیں، میں کہتی ہوں، تو پھر کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ
जस्टिस को या दूसरों को जो है प्रेफरेंस दी जा रही है, इसकी क्या रीजन? जी, हमारा ये स्टैंस है और ये एक पब्लिक परसेप्शन भी है, बात पॉलिटिकल हो जाएगी कि इस वक्त शायद ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज्यादा ताकतवर है और देवर हैविंग एन आई कि जी किसी तरीके से तालीमी इदारों पे भी बिलियंस का बजट है जो कि इन एक्चुअल रियलिटी नहीं है, लेकिन ये कि जी क्यों ना रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उसके अंदर क्लॉज है कि रिटायरमेंट के बाद जो एक ब्यूरोक्रेट है वो बन सकेगा सिंडिकेट का चेयरमैन। कल जब हमारी डिबेट हुई मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर, और वहां पर एक और नया इसका एस्पेक्ट भी सामने आया। गवर्नर साहब ही बस सो क्लियर अबाउट द इशू, उससे पहले भी वो चैनल 24 पर वो आ चुके थे, 24 न्यूज पर उन्होंने आके स्टेटमेंट उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं। राजा हुमायूं यासिर साहब से जब बात उन्होंने कहा कि हम सबको उन्होंने इंश्योर किया कि ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे, तो हमने कहा कि ये कहां से लॉन्च हुआ, क्योंकि जी हमें भी पता नहीं चला। हम जिस ड्राफ्ट पे काम कर रहे थे वो वही है जो आप सोच रही हैं, और वो इंशाल्लाह जब वो उस तरह की अगर कोई चीज आएगी तो वो 100% तकरीबन वही होगा, और वो हम अपने इन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन ये कहीं से उनके अल्फाज थे कि ये कहीं से बैकडोर से आ गया और सीएम ऑफिस से वो मार्क होके वो आ गया जनाब एचईडी में और लॉ डिपार्टमेंट, और देयर वाज एन अटेम्प्ट। हमने इसको रोक दिया है, आप मेहरबानी करें। उनकी मेहरबानी कि हम 2-3 हफ्तों से उनको ये कहने की कोशिश कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि हम ओहदेदार और इस तरह के तमाम स्टेक होल्डर्स, यकीन करें हमारे साथ लॉयर्स थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ने हमारे साथ राब्ता किया, क्योंकि हम टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो हमने जब बात की तो ये एक मूवमेंट बनी, और फिर हुकूमत को भी रियलाइज हुआ कि यार गलती हो गई है। तो कल उन्होंने हमें कैटेगोरिक की इंश्योरेंस दी कि हम इस एक्ट को किसी भी अंदाज में, यस इट वाज अ रिटन एग्रीमेंट समवट जो हमारा वहां पर हुआ। और इसके अलावा भी कई ऐसे इश्यूज थे वहां पर। हमने चूंकि 2-1 घंटे का सेशन था गवर्नर साहब के साथ, तो हमने बहुत सारे और मामलात पे भी बात की, और हमने इस चीज को भी एड्रेस किया जो आपने शुरू में पॉइंट था कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से या आला तालीमी इदारों को आगे कैसे। इससे मजीद बात करते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इस पर जो है इस पर भी तवज्जो दी गई है, इस पर भी कुछ स्पेंडिंग करने या बजट बनाया गया है, इससे हम मजीद बात करते हैं। हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं ना चाहिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और डॉक्टर मोहम्मद अहसान है, एजुकेशन की बात तो हो रही है, तलीमी मसाइल पे तो बात हो रही है, साथ साथ सेहत की भी बात करते हैं। सेहतमंद होंगे तो सारे काम हो जाएंगे। तो सेहत की जब बात करते हैं तो गर्दन या पट्ठों की जो तकलीफ है इसका इलाज क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए। हर एक को है, इसमें वाकई कोई एज काउंट नहीं करती। खवातीन को ये ज्यादा मसले हैं, और हर वक्त जो है पट्ठों क्या वो कहते हैं ना, कमजोरी का कहा जाता है, मेरे पट्टे कमजोर हो गए हैं, तो क्या रीजन क्या होती है, पहले तो ये बताना है। अभी जैसे पहले आप डिस्कस कर रही थी कि हम लोगों की ना हैबिट्स इस कोरोना पेंडेमिक में बन गई थी कि लेटे हुए हैं, मोबाइल पे गेम्स हैं, लैपटॉप पे गेम्स हैं, जो भी हैं घर के अंदर एक्टिविटीज हैं, बैठ के कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं। तो ये वो रीजन थी जिसकी वजह से ना इनके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में अब इसी तरह के ही केसेस ज्यादा आ रहे हैं कि जी हमारी गर्दन का पट्टा गड़ गया, हमारी गर्दन नहीं हिल रही, हमारे कंधे में दर्द है, हमारे शोल्डर में पेन हो रहा है। उसकी रीजन हर वक्त गर्दन का मोहरा नहीं होता। 75% के करीब जो केसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पट्टों के मसाइल होते हैं कि आप गलत तरीके से बैठे हैं, ज्यादा देर तक बैठे हैं उस गलत तरीके से, फिर आप सो गए हैं, फिर जब आप उठे हैं आपकी गर्दन नहीं हिल रही। मोस्टली पेशेंट ये कंप्लेन करता है जी मैं उठा हूं और मेरी गर्दन मूव नहीं कर रही, मैं उसे सोने से पहले मैं सही था, लेकिन आप उसे उसकी हिस्ट्री पूछेंगे वो पिछले 10 दिन में कर क्या रहा था, तो आप मोस्टली वो आपको कहेगा मैं गेम खेल रहा था, मैं ऐसे बैठ रहा था, मेरे लेटने की हैबिट थी, निकाल के बैठा था, खूब निकाल के बैठे थे। तो फिर वो जो उनको पेन होता है ना वो स्टार्ट होता है, उसको हम ट्रिगर पॉइंट्स का पेन कहते हैं। 2 तरह के पेन होते हैं, या तो सिंपल पेन हो रहा है जो मसल सादा दर्द कर रहा है, या फिर वो ट्रिगर पॉइंट्स बना लेता है। बेसिकली ये कंट्रैक्शंस होती हैं मसल्स के अंदर, एक किस्म की आप समझ लें जैसे बॉल्स बन जाती हैं, तो वो एरिया ऑफ पेन होता है जो पेन वो रेडिएट करता है, और वो कमर में नीचे भी पेन जा रहा होता है, गर्दन में भी जा रहा होता है, इवन की हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? लोग सोल्यूशन पैराडोल खा लेते हैं, पेन किलर ले ली, चले ठीक है, उसके बाद फिर भी आराम नहीं आ रहा होता। ये जितने पेन किलर ले लो, जितने भी हैं मार्केट में, नाम नहीं लूंगी मैं, तो खा लो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा फिर एक इंजेक्शन लगवा लेंगे पेन किलर, वो भी नहीं होगा, स्टेरॉइड वगैरह लगवा लेते हैं।
फिर जो है अक्सर लोग मसाज करा लेते हैं या मालिश वालिश, तो फिर भी बाल टाइम ठीक नहीं हो रहा होता, तो करना क्या है ये बता। देखिए, जैसे मैं पहले आपसे ये बात की थी कि हर चीज के ना दो रास्ते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ अपनी फील्ड का फिजियोथेरेपिस्ट का, तो जारी बात है मैंने तो वही बात करनी है, ठीक है। मैं तो अपनी तक स्टिक रहूंगा कि जैसे शाइटिका में होता है, आप एक्सरसाइज के थ्रू उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग आती है, कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं। आप अपनी पहले जिसको कहते हैं ना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, मसला क्या है, हुआ क्यों है। अब गर्दन की बात कर लेते हैं, अगर वो वाकई पट्ठों की वजह से हुआ है और कोई मसला नहीं है इसमें, गलत पोस्चर की वजह से हुआ है, दो चीजें आपने करनी है। मसाज उसमें इफेक्टिव है, लेकिन मसाज कोएक्स वाला और घर वाला मासियों वाला नहीं, वो और चीज होती है, ठीक है। दूसरी होती है स्ट्रेचिंग, मसल को स्ट्रेच करना, ठीक है। हम स्पेसिफिक पॉइंट को प्रेस करके मसल को स्ट्रेच करते हैं और उस पॉइंट के ऊपर मसाज करते हैं, जिसको हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं मायोफेशियल रिलीज, कि हमने किसी मसल को रिलीज करवाना है उसमें, ठीक है। तो ये सिर्फ दो चीजें हैं जो इसका जो पेन होता है, जो रेडिएट कर रहा होता है, उसको विद इन 2-3 डेज उसको खत्म कर देती है, बिल्कुल। इसमें कोई इतना जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो हमारा वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, मेरे पास पेशेंट पहले आता है, मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूँ कि काइंडली अपना पोस्चर ठीक करें। लेकिन जब कोई फिजियोथेरेपिस्ट के रूम में कोई पेशेंट इंटर हो रहा होता है, हमारी सबसे पहली नजर ये होती है कि ये बंदा चल कैसे रहा है, ये बैठ कैसे रहा है, इसने किस तरह से बात की है, इसने किस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया है बैठते हुए, इस तरह से झुक के बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है, क्या चीज है। फिर हम उसके पेन का अंदाजा लगा लेते हैं। जब हमें कहते हैं ना मेरे शोल्डर में पेन है, सबसे पहले ये बताओ आप बैठते कैसे हैं, आपका वर्क क्या है, वर्किंग क्या है आपकी। फिर वो बताता है जी मैं तो डेस्क वर्क करता हूँ, मैं तो बैठा हूँ, कंप्यूटर पे मेरा काम होता है। तो ये तो नॉर्मल पेन था आपको। अच्छा, अकड़ाव भी बहुत ज्यादा वो होते हैं, प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे जी बैठे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो कितने घंटे स्ट्रेट इस तरह बैठना है, कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है, उसके बाद थोड़ा सा ढीलापन भी जरूरी है, क्या समझते हैं आप? देखिए, हर चीज की ना एक हैबिट बनानी पड़ती है। आप अगर 5-6 महीने से आप ऐसे झुक के बैठ रहे हैं या आप सही तरह से नहीं बैठ सकते, आप मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट बैठेंगे सीधा और आपकी कमर में पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपके मसल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसका तरीका ये होता है कि आप ग्रेजुअली अपने आप को, अपने मसल्स को इस काबिल बनाएं, बैठ के थोड़े थोड़े मिनट्स में 5-5 मिनट बैठें, फिर इसको इंक्रीज करें, 10-10 मिनट करें। ऐसे ही है जैसे एक्सरसाइज को हम प्रोग्रेस करते हैं, इसी तरीके से हम अपनी हैबिट को बेहतर कर सकते हैं कि आपने बैठना किस तरह से है। एकदम ये कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये दर्द सब बढ़ते हैं, तो बढ़ाने में सारा हाथ हमारा ही होता है, बिल्कुल। कभी डाइट अच्छी नहीं ले रहे हम लोग, और जो है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सल मेडिसिन पैराडॉल का भी होता है, जो हमें चाहिए, जो आयरन चाहिए, दरकार है, वो चीजें हम नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से ये जो है दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, कभी पोस्चर सही नहीं होता। तो ये सारे वजूहात तकरीबन हमारी होती हैं, कभी वीकनेस हो जाती है, तो ये सारे दर्द जो है फिर वो कहते हैं ना सर उठा के खड़े हो जाते हैं, तो इनको सर नहीं उठाने देना हमने कुचल देना है। अच्छा, तो बात करते हैं प्रोफेसर साहब, बात वही रह गई, बात हो रही थी रिसर्च वर्क की। अब रिसर्च वर्क पर बात करते हैं, फिर फैकल्टी के हवाले से भी जानेंगे, फैकल्टी जो है कैसे वर्क कर रही है, जो है बजट के हवाले से भी। तो रिसर्च का जो बजट है वो कितना है और रिसर्च वर्क कम नजर आता है। मैं यूँ कहूँगी, क्योंकि बात हो रही थी कि भाई डॉक्टर हमारे बाहर जाते हैं, वहाँ वेंटिलेटर बना लेते हैं, इजाद कर लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? पहली बात है, यहाँ भी तो कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर बाहर जाके सब कुछ करते हैं, बरतानिया में कर रहे हैं, और फिर नाम आ रहा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर इजाद कर दिए। तो खुशी तो हमें होती है, लेकिन ये खुशी दुगनी हो जाती ना जब हमारे ही मुल्क में सब कुछ हो रहा होता है और हमें जो मुश्किलात का सामना कर पड़ रहा है इस पेंडेमिक में, तो ना करना पड़ता। तो इस पे स्पेंडिंग कितनी है, वर्क कितना हो रहा है, रिसर्च वर्क पे मजीद कितना स्पेंड करना चाहिए, गवर्नमेंट का ताउन या बजट कितना होना चाहिए? हमारे पास वो कहते हैं ना एबिलिटी है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। बिल्कुल। अच्छा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूं। मैं 4 साल का बजट ले लेता हूं। आज से 4 साल पहले जो वफाक का जो बजट वॉल्यूम था वो 4700 बिलियन रुपीस था। नाउ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर बजट जो अभी अनाउंस किया हुकूमत ने, तो द बजट वॉल्यूम हैज गॉन टू 7300 7300 अरब रुपए हो गया। 50% का इंक्रीज है बजट के अंदर। अब एक बदकिस्मत जो उसके अंदर एस्पेक्ट है, पिछले 4 साल से जो हायर एजुकेशन का बजट है वो फ्रोजन है। 63-64 अरब रुपए के स्लैब पे खड़ा था,
اور وہ آج بھی جو اس وقت بھی اپروو ہوا ہے تو وہ 64 بلین جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف ریکرنگ ہے. نان ڈیولپمنٹ بجٹ جسے ہم کہتے ہیں, نان ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر آپ کے تقریباً 200 اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں پورے پاکستان کے اندر, جن میں ان کی جو سیلریز ہیں اور جو دوسرے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. اس کے لیے حکومت نے دیا 64 ارب, یعنی جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے والا. جس ریجن میں ہم بیٹھے ہیں یقیناً یہاں پر جو غربت کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیر واز اے ٹائم جب BZU کے بجٹ کا جو گورنمنٹ کنٹریبیوشن تھا وہ تقریباً 60 to 70% ہوتا تھا. یعنی مثال کے طور پر اگر میرا بجٹ زکریا یونیورسٹی کا اگر 4 بلین ہوتا تھا تو اس میں سے 2-2.5 ارب جو ہے وہ حکومت دے دیتی تھی. باقی 1.5 ارب ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے اون ریسورسز. جب میں کہتا ہوں اون ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کے فیسیں. اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارا بجٹ والیوم جا چکا ہے 6 ارب پہ, حکومت کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے 1.5 ارب. ایز اے ریزلٹ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا ہم اپنا انٹیک بڑھائیں گے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے وہ خراب ہوگا, کوالٹی اور نیچے آئے گی, یا پھر ہم فیسیں بڑھائیں. جب آپ فیسیں بڑھاتے ہیں تب بھی بچوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے, سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ آتا ہے, لوگوں پر اس کا امپیکٹ آتا ہے. یہ تو وہ پہلو ہے جو میں تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے جس طرف پوائنٹ ریز کیا تھا ٹورڈز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, بدقسمتی سے شاید ہماری حکومتوں کی پرائورٹی میں یہ نہیں رہا. میں آپ کو اس کا بھی ایک جو تلخ پہلو ہے وہ بتا دوں. پچھلے 4 سال سے ہمارا R&D کا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 30 بلین پہ فروزن ہے. پاکستان کی 200 یونیورسٹیز کے لیے ٹوٹل 30 ارب روپے پینٹ ہے. پینٹ سے بھی میں کہتا ہوں پینٹ میں تو پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں. اچھا, اس کا بھی دوسرا ایک پہلو ہے. اگر آپ ٹوٹل ریلیز دیکھیں, ایکچوئل ریلیز جو کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر ہوئی ہے وہ 15 سے 20 ارب ہے. یعنی ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ 15 to 20 بلین آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یقین کریں انٹرنیشنلی, ڈاکٹر صاحب میرے سے ایگری کریں گے, انٹرنیشنلی بعض اوقات ایک پروجیکٹ پر اتنا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے. آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا نا. ایسے ہی ہے. اچھا, اب اس کے باوجود ہمارے تعلیمی ادارے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ نے وینٹیلیٹرز کی بات کی. ہم پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسٹ اور وہاں کے 2-3 تعلیمی ادارے ہیں اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا اس میں بڑا پیوٹڈ رول رہا. پاکستان نے ماشاءاللہ اسی ملک کے اندر لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنے وینٹیلیٹرز بنائے ہیں, اور وہ جو آپ کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو میڈیکل کے اندر ڈریپ یا اسے کہتے ہیں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے, محدود ریسورسز میں بھی کوشش کر رہے ہیں. کر نہیں رہی بلکہ وہ پاس ہو گیا ہے, اور اب انشاءاللہ اب وہ جا رہی ہیں. جو ہمارا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یہ جو فورم ہے, اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ریسرچ ورک اور ڈیولپمنٹ میں اسپینڈ کرنا چاہیے. ضروری ہے ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہوں, یہاں چیزیں ایجاد ہو, نہ کہ باہر سے جو ہے ہمیں, بلکہ ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں وہاں جا کے. ہاں جی, میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اس میں کل راجہ یاسر صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی ایک بات سے تو ایگری کرتے ہیں, جو ممالک آپ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے ایکسل کیا ہے, آپ مثال دیتے ہیں ملائیشیا کی, آپ مثال دیتے ہیں سنگاپور کی, آپ مثال دیتے ہیں ایون انڈیا کی, آپ مثال دیتے ہیں چائنا کی. ان لوگوں نے 60s میں اور 70s میں ہائر ایجوکیشن میں انویسٹ کیا تھا, اور بہت بڑا انویسٹ کیا تھا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ان کو 20, 25, 30 سال کے بعد اس کا پھل ملا ہے. ہم بھی اگر آج اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, میری سبمیشن یہ ہے ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی, اور پرٹیکولرلی بلانگنگ ٹو دس پرٹیکولر ریجن جس میں ڈیپریویشن بہت زیادہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آج سے یہ طے کرے. ڈاکٹر صاحب سے بھی پہلے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف, اور خاص طور پہ وہ R&D, آپ کے ایگریکلچر میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جو کہ فیلڈ میں اس کا امپیکٹ نظر آئے. جیسے آپ نے وینٹیلیٹرز کی بات کی ہے, آپ نے اپرچونٹی دی, آپ نے ان کو ٹاسک دیا, آپ کو اس کا رزلٹ ملا. تو سملرلی ہم نے سیڈ پہ ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے ایگریکلچر کے میدان میں, تاکہ ہماری جو ییلڈ ہے اس کے اندر امپروومنٹ ہے وغیرہ. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے آپ خدمت پھر. اور جی بالکل تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ریسرچ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بجٹ کتنا ہونا چاہیے, ریسرچ ورک کو کتنا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی فزیوتھراپسٹ کی بھی کوئی ایسوسیشن ہے, کیا ایسوسیشن کر رہی ہے, کچھ بتاؤ, اس کی افادیت کیا ہے, کیا فائدہ ہے آپ کو اس ایسوسیشن کا؟ ہماری ایسوسیشن میں ایسے ہے جیسے ہر روز ایک نا دکان کھل جاتی ہے کہیں پہ. اچھا, نیو دکان. جی, اصل میں بات یہ ہے کہ
ہماری فیلڈ کو نا بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا. نگلیکٹ اسٹیٹ لیول پہ کیا گیا اور اس کا بینیفٹ لو لیول پہ اٹھایا گیا, جس کو ہم جیسے اب بات کی جاتی ہے کہ جی مونوپلیز ہوتی ہے کچھ لوگوں کی یہ اور وہ. مطلب اس وقت پنجاب میں 200+ فزیوتھراپی کے کالجز ہیں, جس میں سے اگر آپ کو اسٹینڈرڈائز کالج کی بات کریں گے تو میکسیمم 25 ہوں گے جو سارے کے سارے کرائٹیریاز کو فالو کر رہے ہیں اور اوریجنلی فالو کر رہے ہیں, غلط طریقے سے نہیں. ٹھیک ہے, تو جو بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں, آج سے 10 سال پہلے جو گریجویٹ آ رہا تھا وہ 100 تھا, 70 گریجویٹ تھا. اب جو گریجویشن ہو رہی ہے بچوں کی وہ تھاؤزنڈز میں ہو رہی ہے. اسٹل نو ریگولیشن, نو اون فرام گورنمنٹ. مطلب کسی قسم کی وہ نہ جابس کریشن کی بات کرتی ہے نہ ان بچوں کو ریگولیٹ کرنے کی. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ مطلب آپ ایک اتنا ہیوج لیول پہ گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ کرے گا کیا؟ ٹھیک ہے, اور کون اس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے کہ ان کا اسٹڈی اور اسکل لیول کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اٹریکشن تو نظر آتی ہے نا بچوں کو کہ فزیوتھراپسٹ بنیں گے, اپنا کلینک ہوگا تو لوگ آئیں گے. کیا واقعی لوگ آتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں فزیوتھراپسٹ پہ یا نہیں ہے, یا کسی ہاسپٹل میں کوئی ویکینسی ہو تو پھر آپ کے لیے جگہ بنتی ہے, کیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بات ہوتی ہے سارا کچھ محنت کی. یہ چیز آپ اس چیز کی, اس فیلڈ کی پازیٹیو بات ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ پیشنٹ کو اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں نا, آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا. ہر فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے, چاہے MBBS ہو چاہے BDS ہو, جو بھی ہو, ایک ٹائم لگتا ہے آپ کو سیٹل ہونے کے لیے. اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے ہوتی ہے, اسکلس چاہیے ہوتے ہیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے ایسوسیشن ایک ینگ لیول پہ بنائی ہے, پیٹرا اس کو کہتے ہیں, تو یہ پنجاب لیول کے اوپر ہے. ہم سب اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں جاب کریشن کی ہے اور بچوں کو ایٹ لیسٹ سکھانے کی ہے کہ اگر ان کو کالج کی طرف سے نہیں سکھایا جا رہا تو ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو انٹرنشپس دیں تاکہ وہ بچہ سیکھے کہ اس نے باہر نکل کے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ نا یہ اس لیول پہ نہیں ہو سکتا جس لیول پہ گریجویٹ پیدا ہو رہا ہے. ہم لوگوں کی یہ جو ایسوسیشن ہم نے بنائی ہوئی ہیں ساری, بیسیکلی کوئی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, جو کر رہی ہے نا, جس میں ہماری پیٹرا شامل ہے اور ایک اور بھی ایسوسیشن ہے, تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو آپ نے اتنے سارے گریجویٹس اور اتنے سارے کالجز کھولے ہوئے ہیں, ان کو چیک اینڈ بیلنس میں لے کے آئیں, ان کو ریگولیشن میں لے کے آئیں. جب آپ ریگولیشن میں لے کے آئیں گے تبھی جاب کریٹ ہوں گی نا. دیکھیں جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ یہ کتنے گریجویٹ ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. کوالٹی پہ فوکس نہیں ہے, بات یہ ہے, سادی سی زبان, کوانٹٹی زیادہ ہے, کوالٹی نہیں ہے. بالکل. تو کالجز بنائے جا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کوالٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو کوالٹی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا پروفیسر صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں موجودہ جو پینڈیمک ہے اس کی صورتحال میں تعلیمی اداروں اور بخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے چیلنجز کیا کیا ہے, اسی سوال سے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے شارٹ ٹائم میں دیکھنا ہوتا ہے. چیلنجز جیسے اس وقت ایک سچویشن ایمرج ہوئی, پینڈیمک کا سچویشن تھا, آپ نے یہ دیکھا کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دا سچویشن. آپ نے آن لائن ایجوکیشن کی طرف گئے اور یہ مطلب تعلیمی اداروں, اور اس میں آپ نے کوالٹی کو کس طریقے سے سسٹین کرنا ہے. ایک ہے لانگ ٹرم, جو پہلے بات ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ میرا فکرہ وہی پہلے والا آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو, اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو اوپر لے کے جانا ہے, فار می دا موسٹ نیگلیکٹڈ ایسپیکٹ دیٹ وی ہیو گون ود, وہ ہائر ایجوکیشن تھا. شاید اس انداز میں ہم بعض کیسز میں ریسرچ اگر ہماری ہے تو شاید وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے. سو ان مائی پرسنل اوپینین اگر میرے سے کوئی ون لائنر پوچھے گا تو میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری ریسرچ, ہماری ایجوکیشن کو جو ہمارے گراؤنڈ کے جو مسائل ہیں جو نظر آتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, جیسے سر نے حوالہ دیا کہ ہمارے اس وقت جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, اس وقت سوسائٹی کے اندر بیماری کی ایک بڑی وجہ سائیکولوجیکل مسائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہماری حکومتوں کو جو اپنی ڈائریکشن ہے وہ اس طرف لے کے جانی ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو اور اپنی ریسرچ کو جو ہمارے لوکل مسائل ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا ریگولیشنز کا, ہمارے سامنے موجود ہے, ایکسپیرینس موجود ہے کہ ہم نے 70s کے اندر ڈاکٹر صاحب PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل, ہم نے یہ دو کونسلز بنائی, اور یقین کریں کہ ان دو کونسلز کی ریگولیشن کی وجہ سے جو گریجویٹ پیدا ہوا, یعنی جو ڈاکٹر یا انجینئر تھا, آج بھی انٹرنیشنلی وہ ہمیشہ اپنے پروفیشن کی جاب کرتا ہے. جبکہ اب آ کے اس چیز کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ ریگولیشن
ہمیں ہر فیلڈ میں لے کے آنا ہے, ہمیں کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی لے کے آنا ہے, ہمیں سائیکالوجی میں. تو ہم ریگولیشنز لائیں, اسٹینڈرڈائزیشن امپروو کریں, اور سب سے اہم کام میری یہ سبمیشن ہوگی حکومت کو کہ میں ایک فکرہ بار بار بولا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو آپ اسے اتھرائز بھی کریں. سو اف یو آر ایکسپیکٹنگ فرام دا ہائر ایجوکیشن دین یو شوڈ اتھرائز دیم, یو شوڈ گیو دیم پراپر اٹانومی. اور اٹانومی دینے کے بعد, ریسورسز دینے کے بعد, اف دے ڈو ناٹ ڈیلیور, آپ ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز ڈیفائن کریں کہ آپ نے 6 مہینوں میں یہ اچیو کرنا ہے, آپ نے سال میں یہ اچیو کرنا ہے, 2 سال میں یہ اچیو کرنا ہے. اب اس لیول پہ سوچا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ گورنمنٹ اور آنے والی گورنمنٹس ایک کنٹینیوٹی میں چلیں گی. ہماری جو پالیسیز ہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایک گورنمنٹ جائے گی دوسری آئے گی تو پالیسیز بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. یہ ایک ڈائلما ہے, اس سے ہمیں باہر آنا ہے. امید یہ ہے ہمیں ایک معاشرے کے طور پر ہمیشہ اچھے کا سوچنا چاہیے, اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاشرہ آگے جائے گا. انشاءاللہ ہمارا جو نوجوان ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. میں یقین سے میں بات کرتا ہوں مظفر گڑھ کے جوان کی, ڈی جی خان کے جوان کی, میں مانتا ہوں کہ اس میں ایکسنٹ کا ایشو ہوگا, بات کرتے ہوئے شاید اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, ہم لوگ کو بھی ہوتا ہے, لیکن پوٹینشیل آپ کے سامنے ہے. جب ہم سرائکی سے اردو میں آتے ہیں اور جو ہے کیونکہ روٹین وائز ہم لوگ نہیں بول رہے ہوتے تو کوشش کرنی پڑتی ہے. بہت سارے الفاظ مجھے بھی سیکھنے پڑتے ہیں, پڑھنے پڑتے ہیں. کبھی غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں یار, سیکھنے سکھانے کی تو عمر ہے, تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے قدر نہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں. لینگویج سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے, یہ چیزیں تو یہ تو ہماری قومی زبان ہے, چلو جی اس سے ہم بول بھی لیتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے میں پشاور گئی تو مجھے وہاں جو ہے اردو بولنے والے نہ ملے. ٹھیک ہے, وہ زمانہ بہت بہت پرانا ہے, آج سے کوئی 15 سال مجھے یاد ہے, 15 سے 18 سال کی بات ہے. تو اب ماشاءاللہ جو ہے آپ دیکھیں سوسائٹی بہت آگے جا چکی ہے, کیونکہ یہ تو لینگویج جو ہے کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہ ہم لوگ کوئی انگلینڈ میں نہیں رہ رہے, امریکہ میں نہیں رہ رہے, دیکھیں انگلش بہت ضروری ہے. آپ قومی زبان ہی سیکھ لینا تو وہ کافی ہے. لیکن ہم جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے, اور لیکن بعض ٹائم میں یہ بھی بات کروں گی کہ علاقائی زبانیں بھی بڑی جو ہے ترقی کرتی ہیں, اور یوٹیوبر آج کل علاقائی زبانوں میں بہت سارے جو ہے کام کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے یار, ان کی جو ہے لوگ بھی ہیں جو دیکھتے بھی ہیں, لائک بھی کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس میں آئیں کہ یار زبان کا جو ہے فرق ہے, ہم کیسے کریں گے. تو یہ چیز بڑی بات ہے, اسٹوڈنٹ میں بھی پائی جاتی ہے. جیسے مظفر نہیں, میں اس کا دوسرا پہلو دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس لیے کوشچن نہیں کرتا کہ یار پتہ نہیں میں جب بولوں گا تو ٹیچر کیا فیل کرے گا. تو یہ جو ایک کانفیڈنس کا شیکی لیول ہے, یہ خاص طور پہ جو دیہات سے اسٹوڈنٹ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. لیکن اگین دس از دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ ٹیچر کہ وہ اس کو پالش کرے, وہ اس کو اوپر لے کے آئے, وہ اس کو اور حوصلہ افزائی کرے. کوئی بات نہیں, آپ اپنی زبان میں پوچھ سکتے ہیں. ایک ریسنٹ ایگزامپل ابھی ریزلٹ آیا فزیوتھراپی کا, تو اس میں ایک میری اسٹوڈنٹ تھی, اس کی لٹرلی امی ابو گھروں میں کام کرتے ہیں اور اس لڑکی نے پوزیشن لی ہے. میں ان کا نام مینشن نہیں کروں گا, لیکن وہ بچی وہ تھی جو فرسٹ ڈے آئی تھی نا, تو اس سے انگلش کا ایک لفظ نہیں پڑھا جا رہا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد احسان ہمارے ساتھ رہے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار ملک صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور فروغ امن, رواداری, قومی ذمہ داری, کووڈ-19 کے حالات میں پاکستان لائنس یوتھ کونسل کا جی بالکل یہ میسج ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں, ان سے بات کریں گے ہم. ہمارے ساتھ ہیں جناب قربان فاطمہ ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں صحت کا حال بتائیں, کیونکہ یہ کووڈ پازیٹیو ہو کر نیگیٹو ہوئی ہیں ماشاءاللہ, تو کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل شکر الحمدللہ, اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں ٹھیک ہو کر آپ کے سامنے ہوں. یہ اللہ کا اور لوگوں کی دعاؤں کا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ صدر ہیں جی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان کے عمران رشید سلیری ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی سلیری صاحب, آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نفرت انگیز جو ہے گفتگو کیا ہوتی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پر کیا ہوں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے, یعنی کہ نفرت انگیز گفتگو کو کیسے روکا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو سوسائٹی ہے یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. بالکل.
एक फ़र्द जो है वो मुआशरा कभी नहीं बना सकता। तब मुआशरे में बहुत सारे अफराद मौजूद होते हैं, तो हर इंसान का रवैया एक इंसान के रवैये से मुख्तलिफ होता है। और आपने देखा होगा रूटीन में घरों में भी किसी का रवैया सख्त होता है, कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। बिल्कुल। और हमारी जो ज़बान से अल्फाज निकलते हैं वो दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी पे, उसकी रूह पे असर अंदाज होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है कि अगर आप मुझे अपनी ज़ुबान की गारंटी दें तो मैं आपको जन्नत की गारंटी दूँ। क्योंकि जो भी लफ्ज़ ज़बान से मज़ा करेंगे उसका इम्पेक्ट दूसरे आदमी पे आएगा। अगर मैं गुफ्तगू में कोई ऐसा अल्फाज बोलता हूँ जिससे किसी बंदे की मजहबी या उसकी माशरती या सकाफती हवाले से उसकी दिल आज़ारी होती है, तो उससे सोसाइटी में नफरत अमेज़ रवैये जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपनी सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए शौर की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम उसके लिए दोस्तों की पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट करें। बिल्कुल। उनको बताएं कि अपने रवैयों में जब आप बेहतरी रखेंगे, जब आप महब्बतें निछावर करेंगे, आम रूटीन में आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई रेडी वाला है, कोई वैगन वाला है, कोई भी है, खाने वाले हैं, आप जाके जब उनके साथ मोहब्बत के साथ बोलेंगे, आपका रवैया अच्छा होगा। अगर वो आपके साथ आगे से बदतमीज़ करता है, नफरत अमीज़ रवैया रखेगा, तो आप उसे पॉजिटिवली अगर आंसर करेंगे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा उस इंसान के दिल में भी ज़रूर एहसास होगा। यानी शर्म आ जाएगी, कहा जा सकता है। मैं तो नहीं कहता शर्म आएगी, उसे एहसास ज़रूर होगा। अच्छा जी, बिल्कुल। बात करते हैं कुर्बान फातिमा आपसे, और मीडिया की समाजी जो है जिम्मेदारी क्या है, आप क्या समझती हैं, और मीडिया से समाजी जिम्मेदारियों के तौर पर नफरत अंगेज़ गुफ्तगू, माशरती इख्तलाफात, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी में अपना किस तरह किरदार अदा कर सकता है, और कोविड-19 के तनाजुर में यकीनन आप हमें बताएंगे कि कैसे मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया, और रोही का भी ख़ास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अक्सर वो भी हमें याद करता रहता है और हम यहाँ आके बैठते हैं। मैं आपके सवाल का आशय यही जवाब दूंगी कि मीडिया के हवाले से हमें अवेयरनेस जो मिलती है वो मीडिया ही हमें देता है। मीडिया अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो लोग, क्योंकि उसके हम लोग मीडिया पर बहुत यकीन रखते हैं। अब कोरोना के हवाले से ही देख लें, थोड़ा सा ये बात करूंगी कि कोरोना को देख लें कि कोरोना के हवाले से जब तक मीडिया ना बताता तो हमें क्या पता था कोरोना क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और हमने क्या करना है। ये सारा मीडिया की वजह से ही हुआ, और कोरोना जो हमें बताया गया, जो जो तदाबीर बताई गई वो मीडिया ने ही बताई। मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार होता है। मीडिया को चाहिए कि सच बोले, क्योंकि लोग मीडिया को देखते हैं, और घर बैठकर कोरोना के हवाले से लोगों ने बहुत मीडिया पर जो गुफ्तगू होती रही उस पर वो यकीन करते रहे। जो कुछ भी होता रहा लोगों ने मीडिया पर यकीन किया। तो मैं मीडिया से यही कहूंगी कि जो कहें वो सच कहें, क्योंकि लोगों को आप पर यकीन है और बहुत एतमाद है, और लोगों ने आपकी एहतियाती तदाबीर पर अमल भी किया, जिससे आज आप देख लें कि कोरोना के हवाले से बहुत से केसेस कम हो चुके हैं। और मीडिया को चाहिए कि कम से कम देखें, प्रिंट मीडिया हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये मतलब है, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जो बताता है ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस जरूर करूंगी कि सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करने के लिए जरूर दिया गया है, इसमें आप इसको सही इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे हम घर बैठकर जो भी उसको लिखेंगे, जो भी लोगों को देंगे, लोगों ने उस पर अमल करना है। आप उसको सोशल मीडिया को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और उसमें देखें कि आपने क्या इस्तेमाल करना है और क्या लिखना है। अगर जो आप लिखेंगे उसको सही लिखें। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगी कि मैं कोरोना मुझे खुद हो गया था, और कोरोना के साथ मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी, हम 4 फर्द थे घर के बड़े,
जिनको हमें कोरोना हुआ तो हम जाहिर है एहतियाती तदबीर पर थोड़ा सा मैं अमल करती तो शायद ये ना होता। थोड़े से हमारी तरह से भी कोताही थी, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी बनी साउथ पंजाब खवातीन मिलाना उसमें लोगों का मिलना मिलाना हुआ, लोगों की मोहब्बत थी, उसमें मुझे हो गया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया कोरोना की हालत में बैठकर यूज किया। मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ कि उसमें मैंने यूज किया, तो मैंने अपने मतलब एक उसमें चैनल पे भी यही गुफ्तगू कोरोना के हवाले से करती रही, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अगर आप सोशल मीडिया को भी सही तरीके इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही जवाब मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। खवातीन का माशरती अमन में क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जी, मैं समझती हूँ कि खवातीन का एक बहुत अहम किरदार है, हमारे माशरे में एक बहुत अहम किरदार है। खवातीन सबसे पहले तो एक हमारे मतलब है कि औरतों हमारे खवातीन में माँ की गोद हमारी कोख से बच्चा जो जन्म लेता है, पहली दरसगाह खवातीन की गोद है, जिसमें उस बच्चे की आगे तरबियत करना वो भी औरत का काम है। जिसमें औरत को आप देखें कि खवातीन को हमें अल्लाह ताला ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रूप में दिया है, दर्जा दिया है। उसमें औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सास भी है, बहन भी है। औरत के कितने मतलब है नाम हैं। बिल्कुल, औरत बहुत माशरे में एक अहम किरदार अदा करती है। औरत एक घर को जन्नत बना देती है और औरत की वजह से ही घर चलता है। बिल्कुल, और औरत ही घर को बनाने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल आप देखें कि औरत को माशरे ने बहुत इज्जत दी हुई है। मैं समझती हूँ कि पहले जो हम लोग सुनते थे कि औरत को जो बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा गाड़ दिया जाता था। आज कल जो माशरा है हमारा, खासतौर हमारा मुस्लिम मुल्क, उसमें औरत को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है और औरत को बहुत माशरे में अहम किरदार अदा करने के लिए उसको आप ये देखें कि औरत मुख्तलिफ, जैसे मैंने बताया कि रिश्ते हैं, तो इसी तरह औरत के मुख्तलिफ काम भी हैं। आप देखें औरत डीसी है, औरत कमिश्नर है, औरत डॉक्टर है, औरत सियासत में है, समाजी है, सोशल है। कुछ लोग समाजी होते हैं, सियासी होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो बैठ पे काम कर रहे होते हैं। औरत अपनी अमन में भी अहम किरदार अदा करती है। जी, और तमाम खवातीन है, या लाजिम बात है, माशरे में अमन कायम करने में भी अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि एक अच्छी माँ जो है वो अच्छी तरबियत करती है और उसका तरबियत का रिजल्ट यही निकलता है कि जो बच्चा है वो माशरे में जो इंतशार नहीं फैलाता, बल्कि अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि वो बच्चा माँ की जो माँ तरबियत देगी बच्चा उसी से ही सीखेगा, क्योंकि सारा दिन माँ घर को संभालती है, वो औरत ही है ना, माँ औरत है और औरत तरबियत बच्चे को देती है और मर्द तो सारा दिन बाहर होता है। असल तरबियत तो है माँ की, और जो माँ ने तरबियत देनी है वही बच्चे ने जाके आगे अपने आप को सामने करके दिखाना है। तो लोगों ने यही कहना है कि जी ये माँ की तरबियत है। औरत ही बहुत माशरे में रवादारी से रहे, अपना मतलब इस्लाम के दायरे में रहे। और आप ये देखें कि अगर मेरी बेटी है या किसी की बेटी है, हम लोग बेटियां आगे ब्याह देते हैं। हमारी बेटी अगर वो मेरी तरबियत अच्छी होगी तो मेरी बेटी वहां जाके दूसरे घर को बहू बन गई ना, वो दूसरे घर को भी जन्नत बना देगी। तरबियत के सर पे ही होता है। ठीक है। अच्छा, और कुर्बान फातिमा, आज के दिन क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि कोरोना की जब बात हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे आवाम को, देखने वालों को क्या एहतियात करनी है? कुछ इस पर भी रोशनी डालें कि लोगों को जो मौजूदा सूरत हाल है आवाम को क्या बताने की जरूरत है कुछ। जी, मैं बिल्कुल एक मैसेज जरूर दूंगी, क्योंकि मैं खुद इसी मसले में से अभी निकली हूँ, कोरोना से गुजरी हूँ। मैं खुद क्या, मेरे बच्चे भी, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह, बेटी, बहू, सब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने मुझे बड़ा फोन करके कहा कि आप किधर हैं, कहाँ हैं, अलहदा हैं, बच्चे आपके कैसे हैं, ये हैं। मैंने घर में ही रही और घर में रहकर मेरे यहाँ तक के 2 बेटे छोटे हैं, एक 5 में है, एक 9th में है, और मेरा छोटा सा माशाल्लाह पोता है 3 साल का। अब मुझे बड़ी टेंशन थी उन बच्चों की, खासतौर कि हम में तो जो हो गया, लेकिन उन बच्चों को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि माँ के लिए बच्चे बहुत अहमियत रखते हैं अपने से बढ़कर। तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरह हमने मतलब एहतियात की है,
अगर शुरू में तो सॉरी मैं अगर एहतियात करती तो शायद मुझे कोरोना ना होता, लेकिन हर शख्स को कहने में ये है, सुनने में है कि हर शख्स को एक दफा जरूर होगा। अगर आप एहतियात करेंगे, क्योंकि आपको मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, आप उन पे अमल करें, डॉक्टर्स जो कहें आप उन पे अमल करें। और मैंने घर में जो भी मुझे कोरोना था, मेरे बच्चों को जो भी, हमने उस पर मतलब अमल किया। हमने एक दूसरे के साथ नहीं मिले जुले रहे, एक ही घर में रहे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिपोर्टें आई 14 दिन के बाद तो वो नेगेटिव थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह ताला का खास शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और इसी तरह पूरी दुनिया पर करम करे और हमें इस वबा से निजात दिलाए। इमरान साहब, आपसे बात करते हैं और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर जो है, जो माशरती रवैया है, इसकी अगर बात करते हैं, क्या माशरती रवैया नजर आया है आपको? माशरती रवैया तो पहले शायद नफरत के ज़माने में डिस्कस हुआ है, वो माशरा जो है उसमें रवैया यही है हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी कोरोना जो है उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही है, पूरी दुनिया को अवेयरनेस दी गई है, उस पर अगर हमें सख्ती से अमल करना चाहिए। जो भी उसके SOPs बने हैं, उसके बाद जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, हमें अपने मुआशरे में जो हमारी फिनेंशियल सूरत हाल है, क्योंकि हम वो मुल्क नहीं है कि जो हम इन हालात में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो मेहनत मजदूरी पे बिलीव रखती है, किसान है। तो जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत ने कहा है, हमें उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। जो भी SOPs बने हैं, खुसूसन ताजिरों के लिए टाइम की पाबंदी करनी चाहिए, और हमें अपने घरों में जाते हुए खुसूसन मास्क लगाना चाहिए, बाजारों में मास्क लगाना। ये तो है कि हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम कर क्या रही है? आपको दिख क्या रहा है? क्या वाकई SOPs पर अमल कर रही है या नहीं कर रही? जब आप बाहर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो आपको लगता क्या है? साइलिन आते हैं वहाँ, तो क्या सिचुएशन है? लोग अमल करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, शुरू में तो बशमूल मेरे और शायद आपके भी, हमारे अंदर एक यही बात थी कि शायद कोरोना है भी या नहीं। जो कि अब भी टीवी पे भी डिस्कस नहीं, कोरोना अब तो नहीं है। टीवी पे डिस्कस हुआ, कभी चाइना पे इल्जाम आया, कभी अमेरिका पे आया कि ये एक वायरस है जो सेल्फ उन्होंने किया है। तो अब हम अपने गिरदानुमा में देखें, शायद ही कोई दोस्त ऐसा हो कि जिसका जानने वाला या रिश्तेदार इस मर्ज में मुब्तला ना हुआ। तो उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। हमारे कोर्ट्स में जो है साइलिन जो आते हैं, हमने गेट पे सैनिटाइजर गेट जो है नस्ब करवा रखे हैं, और वहाँ पर हमने सैनिटाइजर बोतल्स रखी हुई हैं, वो आते हैं, उनके हैंड हम वॉश करते हैं, और हर बंदा मास्क लगा के आता है। और कोर्ट में भी जो SOPs हमें हाई कोर्ट की तरफ से बनी हुई हैं, उस पर हम अमल करते हैं। हमारे बार रूम्स को हमने महदूद कर दिया, लाइब्रेरीज को हमने महदूद कर दिया, और जो हमारे जूनियर्स हैं हम उनको भी कोर्ट्स में ज़्यादा अपेयर नहीं होते। जिस वकील की जरूरत है वो आता है, और जो खुसूसन मुल्ज़मान वगैरह हैं उनको भी कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया है। यानी एहतियात कर रहे हैं। वो मजमे जब नजर आते थे पहले, वो कचहरियों कोर्ट कचहरी में नजर नहीं आते। इससे मजीद बात करते हैं। कुर्बान फातिमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ लाई, और अल्लाह ताला आपके मुल्क में बरकत डाले, आपको सेहत अता करे। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और फ़रोग़ अमन रवादारी कौमी जिम्मेदारी है। कोविड-19 के हालात में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का भी बिल्कुल ये मैसेज है। और इस सिलसिले में हमारे साथ एक और गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यास्मीन खाकवानी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की डिवीजनल सदर है। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। और यास्मीन, आपसे ही बात करते हैं, और माशरती अमन का जो क़याम है उसमें समाजी जो इदारे हैं उनका क्या किरदार है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि अमन सबसे पहले तो आपके अंदर है। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जो समाजी इदारे, मिसाल के तौर पर NGOs हो गए, उनका बड़ा अहम किरदार है, सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, और हमारी रियासत का बड़ा अहम किरदार है, और उसमें हमारे नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है, हमारे इंस्टीट्यूट का बड़ा अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल कॉलेज के लेवल पर हो, चाहे वो इदारे के लेवल पर हो, चाहे वो मीडिया का इदारा हो, चाहे वो NGO सेक्टर हो, चाहे कोई, क्योंकि
اس کے بغیر جو ہے نا ہم امن کے فروغ نہیں دے سکتے. بالکل. امن تب بھی ہوگا ہم جب برداشت کریں گے, درگزر کریں گے, پھر ہم ایک دوسرے کی بات بھی سن سکتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر بھی سکتے ہیں, ایک دوسرے کی بات منوا بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا امن کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بالکل. اگر یہ چیزیں ہم نہیں جوڑیں گے تو پھر میرا خیال میں ملک ہو, تحصیل ہو, کوئی بھی قصبہ ہو, وہاں پر انتشار ہی انتشار ہو. بالکل بالکل. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جیسے ماں کی گود ایک تربیت گاہ ہے اپنے بچوں کے لیے, ایسے ہی امن جو ہے نا آپ کی گود سے تربیت گاہ ہے, اس ادارے کی تربیت گاہ ہے جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم این جی او سیکٹر کا میسج ہی یہی ہے کہ اگر آپ برداشت سے, رواداری سے اور درگزر سے کام لیں گے تو میرا خیال میں امن کا فروغ ہوگا. بہت زبردست. ریحان صاحب, آپ سے جانتے ہیں رویہ کیا ہے اور رویوں کی تشکیل جو ہے کہ ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رویے کے حوالے سے کہ روزمرہ کی زندگی میں جو بھی ہماری گفتگو ہے, ہمارا اپنے ماں باپ سے ملنا, اپنے دوستوں سے ملنا, اساتذہ سے ملنا, اگر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, اس کا ہیڈ ہوں, تو میں نے جو اپنے سب کے ساتھ رویہ ہوگا, بالکل, جو میں انہیں کنوے کروں گا, یہ میرا رویہ. تو سوسائٹی میں بیلنس رکھنے کے لیے رویوں کے اہم کردار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے رویے ہمیشہ پازیٹیو ہونے چاہیے. بالکل. میاں کا مسلم بھی ہمیں جو تربیت ملی اسلام کی طرف سے, ہمیں جو بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے سے اور محبت سے عرب جیسے ملک میں اسلام کی تبلیغ کی, اور ان کے ساتھ جو سوسائٹی میں ظلم اور جبر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فیس کیا اپنے رویے سے. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا بجا. یہ صرف رویے کا اثر تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی آگے سے ویسا ہوتا تو شاید کوئی شخص ان کے نزدیک نہ آتا. تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ رہنمائی کی حامل ہے. تو ہمیں ان کے رویے کے چیپٹر کو پڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ جو سوسائٹی میں ان کا رویہ تھا, تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ پازیٹیو بہیو رکھنا چاہیے, اچھا رویہ رکھنا چاہیے. بہن بھائیوں میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بہن بھائیوں میں کوئی بھائی زیادتی کر دیتا ہے, آپ اس کو برداشت کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دوسرے دوست کو خود احساس ہو جاتا ہے. تو رویوں سے سوسائٹیاں جو ہمیشہ پروان چڑھتی ہیں, جن سوسائٹیوں نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کیا اور ساتھ محنت کی ہے, تو آپ کے سامنے مثال ہے کہ آج وہی ملک جو ہے دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں اور اس دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت بات کی ہے. یاسمین صاحب, آپ سے جانتے ہیں کہ نفرت انگیز گفتگو کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار اور کورونا جیسی وبا کے متعلق آگاہی میں نوجوانوں کا جو کردار ہے کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایک وبا جو پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس ملک میں یا جہاں ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, اگر آپ باوضو رہیں تو کرونا سے چھٹکارا مل سکتا ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کی بات, جو انسٹیٹیوٹ, میں نے پہلے بھی آپ کو یہی بات کی کہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ماں کی گود ہے, اور خاص طور پر ہمارے جو اسکول لیول, کالج لیول, یونیورسٹی لیول, یہ جتنے بھی اداروں میں نوجوان کام کر رہے ہیں, یہ آگاہی کا ایک میسج دے سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج جس طرح اس خوف ہراس کے اس میں جو ہم کرونا کے خوف ہراس سے ہیں, اگر ہم اپنے نوجوانوں میں انیشیٹو لیں کہ اپنے نوجوانوں کو آگاہی دے کر, ویسے تو میڈیا بہت آگاہی دے رہا ہے, لیکن اداروں تک پہنچنے کے لیے ہم آگاہی دیں لوگوں کو. اگر وہ اپنے کلاس فیلوز کو یا اپنے کولیگز کو کہیں بھی کام کر رہے ہیں, ایک نوجوان جس طرح ہمت کر کے کرونا سے لڑ بھی سکتا ہے اور آگاہی بھی وہ اتنی اچھی دے سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کا کردار ہونا چاہیے معاشرے کا وہ حصہ جو نوجوانوں کے بغیر نامکمل ہے, اور کرونا جیسی وبا کے لیے ہم سب
دعا گو بھی ہیں، اور احتیاطی تدبیر اب آپ کو پتہ ہے سینیٹائزر آ گئے اور یہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں ان کا ہم سامنا فیس کرتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں جو ہے نا ہمت دیتا اور کرتے ہیں۔ بالکل بالکل نوجوانوں کے لیے بات کروں گی کہ کچھ میرے ابھی بہت ساری 2-3 یونین کونسلوں میں میڈیا کی توجہ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ 2-3 یونین کونسلوں میں ایسے جو اربن رورل کی یونین کونسل ہیں وہاں پر نوجوان بالکل بے روزگار ہو گیا اور بالکل ہی جو ہے نا وہ کرونا سے ڈر گیا۔ آپ یقین کریں کہ ہماری ٹیم نے وہاں جا کر ان کو اویئرنیس دی ہے، آج وہی نوجوان بچہ جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کرونا کے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ سے جانتے ہیں کہ معاشرتی حقوق اور معاشرتی انصاف میں وکلا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ وکلا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کچھ اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے معاشرہ جو ہے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ اشخاص کے مجموعے کا نام ہے، معاشرے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے شخصی آزادی ہے کہ آپ کو ایک شخصی آزادی ہو، شخصی آزادی میں ہر حوالے سے جیسے میڈیا پہ پابندی ہے یہ بھی شخصی آزادی کے زمرے میں آتی ہے کہ ہر انسان کو شخصی آزادی ہونی چاہیے، اور دوسرا سوسائٹی کو بیلنس کرنے کی، بالکل انصاف کو قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ ہماری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے سوسائٹی کو بیلنس کرنے کے لیے کس حد تک انصاف کو جو ہے قائم کر رکھا ہے، اور جو ادارے ہیں وہ انصاف دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ بالکل اب ہماری عدالتیں ہیں وہ اپنا ورک کر رہی ہیں، اس میں وکلا کا ایک مین کردار ہے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ ہے جو چاہے وہ ڈیفینس ہے یا کمپلیننٹ ہے وہ تھرو کونسل جب پیش ہوتا ہے تو ہم اس کے حقوق کے لیے بھرپور جنگ لڑتے ہیں، بالکل اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کے حقوق جو ہیں وہ دلوائے جائیں۔ اب اس کے آگے جو ہماری سوسائٹی میں ہرڈلز ہیں، قانون میں جو پیچیدگیاں ہیں، اس کی وجہ سے انصاف تو ملتا ہے مگر اس میں دیر کافی۔ اس کے لیے میں کنوے کروں گا اپنی اسمبلیز کو، اس فورم سے پنجاب اسمبلی ہے اور اپنے قومی اسمبلیز ہیں، کہ ان کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے عام پبلک کو فوری طور پر انصاف مل سکے۔ بالکل بالکل ان کے راستے میں جو رکاوٹس ہیں، اب سسٹم چینج ہو گیا ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں وہی قوانین رائج ہیں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے تھے۔ دیکھیں پہلے ہمارا کمیونٹی سسٹم یہ نہیں تھا، دیکھیں ٹی وی آیا، کمیونٹی جو ہے آسان ہوئی، اس کے بعد موبائل آئے، اب سوشل میڈیا آیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بہتری آ رہی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، ابھی جو میں بات یہاں کر رہا ہوں تو وہ ود ان سیکنڈ جو ہے پوری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ بالکل پہلے ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں تھی، تو ہمیں ان سہولیات کو، موجودہ سسٹم کو دیکھ کے اور جو ہمارا قانون یہاں پر رائج ہے ان سب کو سامنے رکھ کر جو نئے قوانین میں ترمیم کرنی چاہیے، اور جو نئے قوانین ہم بنائیں وہ ایسے بنانے چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو فوری طور پر انصاف جو ہے۔ ٹھیک ہے اچھا جی، آپ سے روزانہ بات کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام ہے کووڈ-19 کی جو ہے میں کہتی ہوں وبا میں یا حالات میں کہ فروغ امن اور رواداری جو ہے ہماری قومی ذمہ داری ہے، تو اس کے حوالے سے کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ کیا میسج ہے؟ بس آج کے دن یہ میسج جائے گا کہ ہم جو کرونا جیسی وبا کا جو ہے نا یہاں شامل ہے، تو ہمیں ایک تو احتیاطی تدبیر جس طرح ماسک لگایا ہوا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں 20 سیکنڈ، اور سب سے بڑی بات باوضو رہیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور برداشت رکھیں۔ اور آج کا میسج یہ ہے کہ جب ہم سب مل کر اکٹھے امن اور رواداری کے ساتھ رہیں گے تو میرا خیال میں ہم ہر مشکل میں ثابت رہیں گے، بالکل ثابت قدم رہیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی کورونا پازیٹیو ہو جاتا ہے خدا نخواستہ گھر میں تو رشتہ داروں میں، تو اس کو چھوٹ مت سمجھے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو چھوٹ سمجھتے ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ کچھ مجھے نہ ہو جائے، تو یار خدا نخواستہ وہ بھی آپ کا پیارا تھا، کس وجہ سے افیکٹڈ ہو گیا، تو اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں عمران صاحب، یہ چیز بہت معاشرے میں پائی جاتی ہے، کیسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی چیز ہو گئی ہے، ان سے دور رہا جائے، تو کیسے خیال رکھا جائے اگر خدا نخواستہ کوئی کورونا سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے، آپ کے کولیگ ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ہو جاتے ہیں یا گھر میں، تو کیا کرنا چاہیے؟
देखिए, अल्लाह न करे पहले तो इस मुसीबत में कोई भी बंदा मुब्तला हो, अगर खुदा न खास्ता के मुब्तला हो भी जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीइंग अ इंसान, सबसे पहले तो इंसानियत है ना हमारे अंदर, बीइंग अ इंसान उसका हर हवाले से ख्याल रखें, उसका जो भी पॉसिबल है उसकी ट्रीटमेंट वो कोशिश करें, उसको आइसोलेट करें। आइसोलेट होने के बाद वो बंदे के भी दिल में आता है कि शायद मैं अछूत बन गया हूँ, नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ का इलाज भेजा है, हम उसको आइसोलेशन में रखें, साथ ही साथ हम उसके साथ थोड़ा सा टच रहें सोशली, उसका वक्त पे मेडिसिन जो हो गई, उसकी फूड हो गई, फूड सप्लीमेंट हम उसे अच्छे से अच्छा दें, उसका ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि दुनिया में जितनी तेज़ी से ये मर्ज बढ़ा है तो उतनी ही तेज़ी से लोग सेहतयाब भी हुए, डेथ भी लोगों की हुई हैं। तो अगर हम अपनी हिम्मत से, हौसले से, और दुनिया में कोई भी काम हो, अगर हमारी विल पावर मजबूत है और हमारा अल्लाह पे बिलीव है, तो मेरा यकीन है कि हम उस मर्ज से, उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी दोस्त को हो जाता है तो हमें कहीं भी उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। आज का मैसेज भी शायद इस फोरम से देना है, तो मैं 2 बातें करूँगा कि हमारे यहाँ स्लोगन है कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। मैं इसके खिलाफ हूँ, लड़ा नहीं जाता, ये आफत अल्लाह की तरफ से है। हमें इन हालात में अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से रजू करना चाहिए और अपने आप को हमें रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आज जो हमारा टॉपिक था माशरती रवैये, नफरत अंगेज रवैये, माशरती तशकील, इस हवाले से कहूँगा, रवादारी के हवाले से, कि अगर हम एक ही बात पर अमल करें जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि खैरुन्नास मन यनफिउन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। अगर मैं अपना रवैया बेहतर रखूँगा, इसमें हर चीज़ आ जाती है, मैं दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी में बेहतरी आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान रशीद सिलारी एडवोकेट साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमाते हैं। हमारे साथ यास्मीन खाकवानी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत मुश्किल से ऊपर आई है, नहीं बता दूं, उनके पाँव में मोच आई हुई है, लेकिन फिर भी आप आई, आपकी मोहब्बत में आई हूँ, जिनने बुलाया उनकी मोहब्बत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पे प्रोग्राम था, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम लोग जैसे इदारे अवेयरनेस नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा पहुंच चुकी है। भागते 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 जी मैं आ गई हूँ। तो भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मजे में हैं? मुझसे ना पूछा करे कैसे हैं आप? गला खराब है, आज तक तबीयत बहुत ही खराब है, अपसेट है, लेकिन काम तो फिर काम ही होता है, जो करना होता है। हम लोगों ने कितने छुट्टी कहाँ मिलती है हमें, तो ये वाला हाल है जी। तो अब आपने बोलना है और मैंने सुनना है। बन क्या रहा है, क्या क्या? आज हम बना रहे हैं जी मिक्स वेजिटेबल। ठीक है, तो मिक्स वेजिटेबल के लिए हमने सब्जियां हाफ बॉयल करके रख दी हैं, ये नजर आ रही है जी। और मसाले जो हैं रंग बिरंगी, वो हमारे पास ये हैं। इसमें हम आज डालेंगे नमक, ठीक है, जीरा, क्रश ब्लैक पेपर, ठीक है, गरम मसाला है, चिकन पाउडर है, हल्दी है और क्रश चिली है। ठीक है जी। मैं सुकून से बताऊं? आप बताएं सुकून से। रेड चिली, हल्दी, काली मिर्च, सॉरी, जीरा, नमक, और ये है चिकन पाउडर और गरम मसाला। जी जी। ठीक है। अब और इसके बाद सब्जी क्या क्या दरकार है ये बताएं। आलू, 4 सब्जियां हैं। आलू, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, और कुछ रह गए तो वो बता। नहीं, बस 4 चीजें हैं। इन 4 को क्यूब्स में काटना है। चीजों को हाफ बॉयल करके रखना है, लेकिन कैप्सिकम को नहीं करना, शिमला को बॉयल नहीं करना। ठीक है। ये जो फुल बूटे बनाए हैं ना, ये भी बता देते आप। ये तो हमें बताया नहीं, खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए रखी हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा हम जो है दही इसमें डालेंगे, क्रीम डालेंगे, टमाटर हमारे पास क्यूब कट कटे पड़े हैं, ये प्याज है और अदरक लहसुन है। ठीक। और मक्खन भी है हमारे पास, ये जो हम सबसे एंड पे डालेंगे। ये टमाटर, ये दही, और मैं साथ साथ खा रही, बड़ी एनर्जी लगती है जब मॉर्निंग शो बंदा कर रहा होता है। चूल्हे से बच के खाना है।
اور یہ مکھن بھی اپنے پاس رکھیں. کل بھی دوپٹہ چولہے کے اوپر گھوم رہا تھا. تو یہ ہم اس کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آپ بولیں میں بہت بول رہی ہوں, تھک گئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ پیاز ہم اس کے اندر تھوڑا براؤن کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. سوتے کرنا ہے. ہاں جی, یہ لفظ سوتے جو ہوتا ہے وہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, یہ ہم تھوڑا زیادہ کریں گے, گولڈن براؤن اس کو تھوڑا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم جناب اس میں ڈالیں گے یہ ادرک لہسن جو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, اس کا ایڈ ہونا بہت آلو بھی ضروری ہے. اچھے لگ رہے ہیں. جب آپ خالی پیٹ ہوں, میں 2 بریڈ کھا کے آئی تھی, سلائس کھا. آپ یقین مانے ایک طرف چکن ہانڈی رکھ لیں, ایک طرف یہ مکس ویجیٹیبل رکھ لیں, آپ کھائیں گی یقین مانے کہیں گی واقعی کوئی چیز ہے نا. واقعی تو سبزی ہی ہے. آج 2 چیزیں بن رہی ہیں کیا؟ ایک ہی بنے گی. آج بچھڑ گئے وہ ہم سے جو ہمارے ساتھ تھے, آج ہم اکیلے ہی رہ گئے. تو شمع کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے, اس کا ساتھ اور ہمارا ساتھ اکٹھے ہے جناب, بالکل چل رہا ہے. وٹامن اے ہے, ڈی ہے اور ای ہے, اس آئل میں پایا جاتا ہے. آپ استعمال کریں گے, مزے کا یہ آئل ہے. اور یقیناً اس کا جو بناسپتی ہے اس سے آپ پراٹھے بنائیں گے. میں صبح سویرے روز پراٹھے بنا کے آتی ہوں شمع بناسپتی سے. جی بالکل, شمع سے نہیں, شمع بناسپتی سے. تو پھر ہم نے یعنی آپ نے ڈالا ٹماٹر. اچھا پہلے نا جو لہسن ڈالا تھا, لہسن ہم نے پیاز ڈالا تھا, اس کو براؤن کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لہسن ادرک کا پیسٹ اندازن کتنا ڈالا؟ فائن چاپ چمچ ڈال. جی ٹھیک ہے, ڈال دیا. پھر اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کیا. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈال دیے جو کیوبس کٹ میں ہمارے پاس پڑے تھے. ٹماٹر ڈال دیا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے وہی کرنا ہے جو کرنا چاہیے, ہر کوئی کرتا ہے, یعنی کہ مرچیاں ڈالتے ہیں, یہ ساری مرچیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایسے. واہ جی واہ, زبردست. گرم مسالہ چکن پاؤڈر ہم بعد میں ڈالیں گے. سارے مسالہ جات. گرم مسالہ پہلے نہیں ڈالنا, نہیں تو یہ کالا کر دیتا ہے سارے کو. ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ گرم مسالہ جو ہے اگر آپ پہلے ڈال لیتے ہیں تو یہ کھانے کا جو رنگ ہے نا اس کو کالا کر دیتا ہے. اور بلیک پیپر جو ہوتا ہے کرش, یہ بھی آپ اینڈ میں ڈال سکتے ہیں, کسی بھی چیز پہ, کڑھائی پہ, ہانڈی پہ, اور کسی بھی چیز پہ ڈال سکتے ہیں. یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو ہاں جی اس کو آپ پہلے اگر ڈال دے تو ٹھیک ہے, نہیں ڈالنا اینڈ پہ ڈالیں, اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ ہماری جو ہے اب دیکھیں, آپ کے یہاں آلو ڈالنے تک نا تقریباً میں آلو کھا سکتی ہوں گے سارے. نہیں, میں اس سے پہلے ڈال دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ میری سبزی ساری ختم ہو جائے. ساری آہستہ کے پیٹ میں جائے تو اس سے پہلے جب تنویر بھائی نے ڈال دی ہے سبزی, تو مکس سبزی جو بوائل ہاف کی ہوئی تھی, آلو ہاف بوائل تھے جو میں کھا رہی تھی. تو کچا آلو نہیں کھایا جاتا میرے بھائی, جس میں بتا دوں آپ کو, تو یہ بوائل آلو تھا, ہاف بوائل رکھے ہوئے تھے. تو اس میں گاجر ڈالا, مٹر جو ہے بوائل کیے ہوئے ڈالے, اور اس میں جو ہے کیپسیکم. وہ بوائل نہیں ہونا چاہیے, کچا ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی منفرد ہوتا ہے, بڑا مزیدار ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے جب ہم کھاتے ہیں اس کو. کیپسیکم اور آلو کسی بھی چیز میں ہم ڈال کر کھائیں, بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چاہے آپ چکن میں بھی ڈال دیں, چکن میں بھی ڈال دیں. ہیں کیپسیکم کو تو چکن میں بھی ڈال دیں, بہت ہی وہ دکھاؤ ناظرین کو کتنا پیارا جو ہے کلر آ رہا ہے. کلرفل سبزیاں جو ہے پک رہی ہیں, لیکن میں نہیں پکا رہی, تنویر بھائی بنا رہے ہیں. آپ بھی ساتھ بنا رہی ہیں. گوز ٹو تنویر بھائی, پھر آنچ کم کر لیں. نہیں چلنے دیں. اچھا دہی ڈالیے تو پھر دہی ڈال دیا ہم نے, اس میں دہی ڈال دی ہے. تھوڑا چلا کے رکھیں, ذرا تھوڑا ہلا کے رکھیں, یہ کہیں نا چلا کے رکھیں اور تھوڑا ہلانا ہے آپ نے. چلتا رہے نا کام ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, باتوں کے ساتھ ساتھ پکوائی بھی چلتی رہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جاؤں گی تنویر بھائی. ڈیلی جو ہے باتیں تو بہت کر لیتے ہیں ہم لوگ, تو ساتھ ساتھ کچھ کھانا بنانا اور کچھ چینج. ویسے میں مجھے اتنی نکمی نہیں ہوں, آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عائشہ بالکل نکمی ہے, کچھ بنانا نہیں آتا. میں کھانا بنا لیتی ہوں, میں بریانی بھی بنا لیتی ہوں. آپ والا طریقہ کار میں نے جو ہے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن کچھ نئے کسی دن وہ بنائیں گے, تہ والی بریانی جو آپ نے کی تھی, ویجیٹیبل میں بنانی ہے تو ایسی ویجی ہم کاٹیں گے. ٹھیک ہے, کلرفل. اور اگر آپ کہتی ہیں کہ چکن میں, تو چکن میں بن جائے گی, بڑی بہترین ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ڈالنا جی, ابھی یہ پہلے تھوڑا اس کو دہی کو اس کے اندر رچنے دیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے. زبردست. جب تک آپ ایک چیز ڈالتے ہیں, کڑھائی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں,
ایک چیز ہم نے ڈالی، اس کے بعد جو ہے کہ جب تک وہ آئل نہیں چھوڑتی اس تک آپ نے کوئی چیز دوسری نہیں ڈالنی. اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں بنتا، وہ مزہ نہیں آتا جو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے دہی ڈالی ہے، دہی جو ہے اس کا پانی خشک ہونے دیں، آئل کو جو نتھار ہے اس کو باہر نکلنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں جی آپ. ارے اللہ، میں بہت ساری باتیں سیکھ بھی رہی ہوں، اور بہت سارے اردو کے لفظ جو ہے نا کبھی کبھی میرے منہ سے نکل آتے ہیں. نئے لفظ بڑی بات چاہیے، نکلنے ایجاد ہونے چاہیے، ایجاد ہونے چاہیے، ایجاد ہوں گے تو کام چلتا رہے گا. اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھ لیں، یہ مزے مزے کی سبزی ہے، اور ساتھ اگر پراٹھا ہو وہ بھی شمع بناسپتی میں بنائے. اللہ میاں کتنا مزہ آئے گا. اس میں ہم جو ہے کہ 2 چمچ پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. واہ جی واہ. اچھا اب اس کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ ایسے نہیں، آنچ اس کی تھوڑی ہلکی کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پہلے سے ہاف بوائل ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے کہ تیار ہو جائے گی. امید تو ہے. اچھا اس کے بعد مکھن ڈالنا ہے، کریم ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کریم، اور جو مکھن ہے وہ سب سے اینڈ میں. خوشبو. ہاں جی، اس کی خوشبو آئے گی. اچھا مکھن کی بجائے آپ بناسپتی بھی ڈال سکتے ہیں. شمع بناسپتی تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے نا، خوشبو آئے گی. اس کی خوشبوئیں بہت زیادہ ہے، لیکن مکھن جو ہے ریسپی کی ہم نے ڈبہ وجہ سے ہم ڈال رہے ہیں. ہم ڈبہ کھول کے نا تو ہم کل سے نا بناسپتی کو بھی استعمال کریں گے. اور ہم استعمال کر رہے ہیں نا، تو اب ہم کیا کریں گے، شمع جو ہے بناسپتی کو بھی استعمال کر کے دکھائیں گے ناظرین کو کہ اس سے کتنا مزیدار اور ٹیسٹی کھانا بنتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آئل نہیں استعمال کرتے بلکہ بناسپتی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ مانیں گے کہ ان کے جو کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا مزے کا ہوتا ہے. تو مکھن کی ضرورت نہیں ہے جب آپ بناسپتی ڈال رہے ہیں. تو ابھی تو ہم نے بند رکھا ہوا ہے ڈبہ، جب ہم کھولیں گے تو ہم اس میں سے نکالیں گے بناسپتی. اچھا جی، تو یہ سبزی بن رہی ہے، پانی ڈال دیا ہے تنویر بھائی نے. اچھا تنویر بھائی کل کا کیا سوچا ہے، کل کیا کرنا ہے؟ ویسے ایڈوانس ہم سوچ لیتے ہیں، آپ دوپہر کو کھائیں گے تو رات کا سوچ لیں گے کہ کیا بنانا ہے. تو ایسے ہی بتا دیں کل کیا بننے جا رہا ہے، کچھ یاد ہے؟ جو آپ کہیں. میں کہوں بریانی تو بھی نہیں بنا رہے نا اس ویک، تو بریانی کا ٹائم نہیں ہے، یا لاسٹ میں بنائیں گے؟ کیوں نہیں، کل طے والی بریانی بنا دیتے ہیں اگر آپ کہتی ہیں. کل کیا دن ہے؟ کل نہیں، فرائیڈے کو کھائیں گے بریانی. چلو فرائیڈے کو کھائیں گے. فرائیڈے کو نا بہت سارے گھروں میں چاول بنتے ہیں، کل بریانی کوفتے بنا دیں. ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ دیا. گوشت کی تو ہم کہہ نہیں سکتے یار، اتنا مہنگا ہے گوشت، تو چکن ہی کہہ سکتے ہیں، اور بچے کھاتے ہیں چکن. بات یہ ہے کہ اگر چکن نہ بنے کوفتے اور جو بن جائیں گوشت کے تو بچے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے بچوں کے لیے کوفتہ ٹرائی کریں، کوفتہ بنائیں چکن کا. نرگسی کوفتے بنا رہے ہیں یا دوسرے والے؟ نہیں، چکن کے سادہ کوفتے بنا رہے ہیں، نرگسی نہیں. نرگسی کوفتے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کبھی بنایا نہیں. کے اندر جو ہے آپ نے انڈے بوائل کرنے ہیں، انڈے بوائل کر کے اس کا چھلکا اتار دینا ہے، اور اس انڈے کے ارد گرد آپ نے جو قیمہ ہوتا ہے وہ لگانا ہے. لگانے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے. گریوی تیار کر کے آپ انہی کوفتوں کو اس کے اندر آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کبھی بنائے نہیں، کبھی ٹرائی نہیں کیا، کیونکہ اتنا بڑا بڑا کوفتہ ہے تو میں اتنا چھوٹا سا تو میرا بوتھا ہے، میں کھاؤں گی کیسے؟ نہیں، وہ بڑا پیارا لگتا ہے جب آپ اس کو 4 حصوں میں ایسے کاٹتے ہیں، اندر سے انڈا نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر سے کوفتہ، اور بڑا وہ زبردست مزے کا آ رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں، چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہی جو ہے رکھے جا سکتے ہیں. تو میں اتنے کوفتہ بڑا دیکھ کے نا تو میں ڈر جاتی ہوں، تو میں نے آج تک ٹرائی نہیں کیا. نرگسی کوفتے آج تک گھر میں نہیں بنائے. تو چکن کوفتے جو ہیں یہ بنائے ہیں، لیکن کل آپ سے طریقہ سیکھیں گے کہ لازمی بات ہے ہر چیز جو ہے، ہر ایک کا ہاتھ جو ہے چینج ہوتا ہے. جی. تو آپ جو بنائیں گے وہ تو وہ بنائیں گے جو ہوٹلز میں ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ذائقہ بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے. اب ڈال دیا اس میں گرم مسالہ اور چکن پاؤڈر. ٹھیک ہے، چکن پاؤڈر تھوڑا سا مکس کریں گے. بعد میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی گریوی جو ہے وہ بلیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بچت ہو جاتی ہے. یہ اینڈ اس پہ چل رہا ہے، آخری دموں پہ چل رہا ہے. ہمارا جو ہے ہماری جو کوکنگ ہے وہ بالکل ختم ہونے والی ہے، اور پروگرام بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. تو جی بتائیں اس میں کیا کیا ڈالا، تھوڑا سا یہ جو ہمارے پاس گرین چلی اور ادرک کٹا ہوا ہے، ساتھ میں دھنیا ہے، یہ بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا بھی ٹیسٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا. یہ بڑا مزے کا جو ہے کہ وہ کچھ بچا لیں اینڈ میں. یہ بچ گئی بالکل گارنش کے لیے. گارنش کے لیے
تو یہ پھول کیسے بنائے ذرا یہ تو بتاتے. یہ ناظرین کو یہ پھول نظر آ رہے ہیں. ارشد بھائی ذرا یہ پھول دکھا دیں, یہ پھول بوٹے. تو یہ پھول بوٹے کیسے بنائے ہیں یہ تو بتاتے ہم نے اپنے گنہگار ہاتھوں سے بنائے ہیں. یہ کھیرے کے ساتھ اور گاجر کے بنائے ہوئے ہیں. تو واہ ہو گئی بھائی, ہم نے تو پوچھ لیا ایسے ہی. تو یہ آپ نے سکھانا ہے کسی دن. ٹھیک ہے, کسی دن نا یہ چیز بھی سکھاتے ہیں. بہت سارے خواتین مجھ سمیت سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے جب دسترخوان پہ مگر سیلیڈ رکھا جائے تو اس طرح سے اگر رکھا جائے یار تو پھر آپ ہی دل کہتا ہے نا کھانے کو. تو یہ جو پھول بوٹے ہیں نا یہ ہم سیکھیں گے بھائی تنویر سے کسی دن, اور پورے کلاس لیں گے ہم ان سے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو سیکھتے ہوئے یہ چیزیں؟ یہ جو اسٹارٹ میں سکھائے جا رہے ہیں یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. جیسے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جب ٹیچر بن جاتا ہے ٹھیک تو وہ پھر دوسروں کو ٹیچ کرتا ہے. تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سیلیڈ کیسے کاٹنا ہے, سبزی کو کیسے کاٹنا ہے, یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پہلے میرے خیال پکانا نہیں سکھایا جاتا. نہیں, سب سے پہلے تو اس کو جو مسالوں کے نام ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کو توجہ دی جاتی ہے کہ مسالے کون کون سے, وہ مسالے لے کر اس کو پتا ہوگا تو لے کے آئے گا, اگر نہیں پتا ہوگا تو وہ مسنگ ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے اس کو اسٹور کی سیٹنگ کروانا, اس کی صفائی کروانا ہم خود بھی کرتے رہے ہیں, ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے کہ وہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے استاد کی جو ہے کہ وہ قدر کرتا ہے. تو وہ استاد جو ہوتا ہے وہ دل سے اپنے شاگرد کو چیزیں بتاتا ہے. تو جب دل سے چیزیں بتاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اچھا یہاں تنویر بھائی نا میرے استاد بنے ہوئے ہیں تو میں روز ان سے نئی باتیں پوچھتی ہوں, سیکھتی بھی ہوں کہ کس طرح بنانا ہے. اور کیا مزے کی سبزی بنی ہے, دل تو چاہ رہا ہے ایسے ہی بندہ کھا لے بغیر جو ہے پراٹھے کے, بغیر نان کے یا بغیر روٹی کے. تو واقعی سبزی تو مزے کی ہے. دکھا دیں ہم سبزی کی جو ہے کہ کڑھائی بھی بنائیں گے. کتنی سبزی کی کڑھائی بنتی ہے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ بڑی زبردست بنتی ہے. وہ کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ اچھا ہاں جی, وہ بھی کسی دن بنا کے سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ویجیٹیبل کڑھائی, سبزی کی کڑھائی کبھی سنا ہے نہیں. گوشت کی کڑھائی کھائی ہے, چکن کی کڑھائی کھائی ہے, لیکن آپ نے سبزی کی کڑھائی نہیں کھائی ہوگی. تو یہ ضروری ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے امیونٹی کی, بات ہو رہی ہے کووڈ-19 کی. تو ایسی ڈائٹ لیں, ایسی خوراک لیں جس میں بات ہو رہی ہے شمع بناسپتی کی. ہائے جو رہ گئی آپ نے کر دی, جو رہ گئی وہ میں نے پوری کر دی. بالکل شمع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل شمع کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور تیار ہو چکا ہے تو بس ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تنویر بھائی. تو آپ اس میں جو ہے ڈونگے میں رکھیں گے, کہاں رکھیں گے تنویر بھائی؟ ہم اس کو کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خنجر کدھر گیا؟ ٹاٹا خنجر. اللہ میاں ڈراتے ہیں آپ تنویر بھائی. تو یہ تیار ہو چکا, ابھی کچھ ڈالنا ہے اس میں؟ جی 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 ڈالیں. تھوڑا سا ہم اس کے اوپر لیمن ایڈ کریں گے. واہ جی واہ, زبردست. میں کہتا ہوں یہ بڑی بہترین سبزی بن جائے گی. منہ میں پانی آ رہا ہے, آپ لوگوں کے بھی آ رہا ہوگا. تو یہ آپ نے آج سبزی تیار کرنی ہے, ڈسپلے کریں گے, رکھیں گے, اور ٹائم ختم ہونے والا ہے. تنویر بھائی باتیں بہت ہو گئی ہیں, تو اب کام کچھ دکھا دیں ناظرین کو کہ سبزی تیار ہو کے کیسی لگ رہی ہے اور کیسی بنی ہے. وہ تو میں ٹیسٹ کروں گی پھر بتاؤں گی کل آپ کو. تو میں تو ایسے ہی آلو کھائے تھے کیونکہ اچھا لگ رہا تھا مجھے. صبح صبح اگر لائٹ مل جائے آپ کو فوڈ تو مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے. واہ جی واہ, زبردست. تو یہ پھول بوٹے اوپر رکھنا ہے یا ہم نے ساتھ پلیٹ میں رکھنا ہے؟ ابھی مکھن رہ گیا, آپ رکھ سکتے ہیں. تو مکھن اس کے اوپر رکھ دیں. یہ دیکھیں خوشبو کے لیے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ مکھن. باقی کام تو ہماری شمع بناسپتی نے کیا ہے, اور یہ تو صرف ہم خوشبو کے لیے, یہ خوشبو کے لیے ہے. لیکن میں کل سے کہہ رہی ہوں کہ ہم بناسپتی بھی استعمال کریں گے اور بتائیں گے کہ بناسپتی خوشبو مکھن سے زیادہ بہتر ہے. تو آپ بناسپتی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کا شکریہ. تنویر بھائی آپ کا شکریہ. اور اجازت چاہ رہے ہیں ہم لوگ اپنے جو ہے پیارے پیارے ناظرین سے. اپنا خیال رکھیے, احتیاط کیجیے, مزے مزے کے کھانے بنائیں, بچوں کو کھلائیں, خود بھی کھائیں, اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. اور تنویر بھائی اللہ حافظ.